ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، ام حسبت آیا آپ خیال کر چکے اللہ اصحاب الکہف کہ اصحاب کہف اور اصحاب الرقیم، بعض مفسرین نے اصحاب کہف اور اصحاب الرقیم کو علیحدہ علیحدہ گردانا ہے کہ یہ دو گروہوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. while these are not two different people, اصحاب الرقیم اور the same اصحاب کہف. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا آپ خیال کر چکے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کانوا من آیاتنا عجبا، وہ تھے ہمارے نشانیوں میں سے، عجیب نشانیوں میں سے. only they؟ نو، اس سے زیادہ عجیب نشانیاں ہمارے ہاں تاریخ بڑی پڑی ہے. اور پیچھے جو اللہ کریم جنت اور جہنم کا ذکر کر رہا ہے اور اسی پر آدم کا واقعہ مرتب کر رہا ہے، تو پہلے جنت اور جہنم کا مسئلہ جو بالکل انتہا ہے، اور بعد میں آدم کا واقعہ جو بالکل ابتدا ہے. تو اللہ ہمارے ذہن میں بٹھا رہا ہے کہ آدم کی پیدائش سے لے کر جنت اور جہنم کے فیصلے تک عجوبے ہوتے رہیں گے. تو یہ صرف اصحاب کہف کا واقعہ کوئی عجیب واقعہ نہیں. ہاں ہے، itself that is a عجیب واقعہ, but that is not an عجب and a unique one or only unique. There are certain other unique stories. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. تو رات ہم نے ذکر کیا تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے تحقیق کے پیش نظر ان کا علاقہ تھا یہ عقبہ سے لے کر عقبہ. چوہدری صاحب کہاں ہے؟ اردن میں، فلسطین میں ہے. کہاں پر ہے؟ سعودیہ کے بارڈر پر. تو عقبہ سے لے کر بیٹرا تک یہ سارا علاقہ اس بادشاہ کے زیر نگین تھا. تو یہ اصحاب کہف ان کی پیشی ہو گئی بادشاہ یا اس کے والی کے سامنے. اور بادشاہ کا نام تھا، گبن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کا نام تھا قیصر ڈیسس. قیصر ڈیسس. اور ہمارے علماء اس کا نام لکھتے ہیں دقیوس یا دقیانوس، چونکہ وہ عیسائیت کے خلاف عیسائیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا تھا اور جو مسلمہ عقائد تھے ان کو وائلیٹ کر رہا تھا. لہذا باطل پرستی کا نام پڑ گیا دقیانوسیت. یعنی جب بھی کوئی غلط بات کرتا ہے جو آدمی کے ذہن میں نہیں آتا کہتے ہیں دقیانوسی خیالات. یا دقیانوسی خیالات میں کوئی باطل قسم کے وائلیٹ نہیں، کوئی وائڈ قسم کے نل اینڈ وائڈ قسم کے خیالات ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ لوگ یہ بادشاہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے. اینڈ دے ور فیو ان نمبر، اونلی 7. وہ صرف 7 ہی تھے. وہ جب اٹھ کھڑے ہوئے بادشاہ کو غصہ آیا. بادشاہ نے کہا یہ کون ہوتے ہیں میرے فکر کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے؟ تو ان کی پیشی ہو گئی. اذ اول فتیتو الی الکہف اوا یأوی، اس کا معنی ہے ٹھکانہ بنانا یا پناہ لینا. اوا یأوی اس کا معنی ہے ٹھکانہ بنانا یا پناہ لینا. اذ اول فتیتو جب ٹھکانہ بنایا یا ٹھکانہ بنانے کے لیے چلے گئے. الفتیتو الفتیہ، از اول فتیتو، یہ فتیہ یہ جمع ہے فتح کا، اور فتح کا معنی ہے جوان، یوتھ اور ینگ. سو از اول فتیہ دیور یوتھ. از اول فتیتو جب ٹھکانہ بنانے کے لیے یہ جوان نکلے. فقالو ربنا، انہوں نے دعا کی ربنا، او ہمارے پروردگار، آتنا من لدنک رحمتا، دیجئے ہمیں اپنی جانب سے رحمت. اور رحمت اس چیز کا نام ہے جس کے اساس پر سارے مشکلات آسان ہو جاتے ہیں. رحمت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ وہ سپورٹ ہے اللہ تعالیٰ کا جس کے اساس پر مشکلات آسان ہو جاتے ہیں. ربنا آتنا، آپ اس کو بھی اپنے پاس بٹھائیں. ربنا لیٹ ہم ہیئر.
ربنا آتنا، ہی اہل زبان، ہی اہل لسان، ربنا آتنا من لدنک رحمتن، ہمارے رب دیجئے ہمیں من لدنک اپنی جانب سے رحمتن، رحمت جس سے ہمارے ڈیفیکلٹیز اور ہارڈ شپ آسان ہو جائے، کیونکہ بادشاہ اور پھر قیصر جو سپر پاور کا حامل تھا اور سپر پاور رکھتا تھا، اس کے خلاف چند جوانوں کا اٹھ کھڑا ہونا، وہ تو ظلم کے پہاڑ توڑ دیں گے ان کے اوپر۔ تو انہوں نے کہہ دیا ربنا، ہمارے رب آتنا دیجئے ہمیں من لدنک اپنی جانب سے رحمتن، رحمت، وہیئ لنا من امرنا رشدا، ہیئ یہیئ، اس کا معنی ہے تیار کرنا، لغت میں اس کا معنی ہے تیار کرنا، ٹو پریپیئر اور ٹو ارینج، انگریزی میں اس کا معنی ہوگا ٹو پریپیئر اور ٹو ارینج۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا، اور ہم پریپیئر کیجئے، ارینج کیجئے، لنا ہمارے لیے، مِنْ أَمْرِنَا ہمارے معاملے میں، رشدن ہدایت اور گائیڈنس، ہمارے معاملے میں ہمیں گائیڈنس دیا کریں کہ ہم نے یہاں کیا کچھ کرنا چاہیے، ہم نے کون سا رخ اختیار کرنا چاہیے، ہم نے کس انداز سے اپنے مسئلے کو ٹیکل کرنا ہے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ضربنا علی آذانہم کا معنی تو یہ کہ ہم نے ان کے کانوں پر سیل لگا دیا، ان کے کانوں پر سیل لگا دیا، یہ ہے محاورہ، اس کا معنی ہے گہری نیند سلا دیا۔ جب ہمارے بابر کے کانوں پر سیل لگ جاتے ہیں، اس کو صبح الصلاۃ خیر من النوم کی آواز نہیں آتی پھر، فار ایگزامپل، اس لیے کہ گہری نیند سو جاتا ہے۔ تو یہ مجھے کہتا ہے کہ آپ مجھے ٹیلی فون کر دیں صبح سویرے، تو میں کہتا ہوں بھائی گھر میں اور بھی لوگ رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کس مولوی کے پلے پڑ چکے ہیں، یہ عذاب ہے صبح سویرے ٹیلی فون۔ میں نے کہا نو یو آر اوکے، دا مومنٹ یو ول ویک اپ یو پرفارم یور صلاۃ اینڈ دیٹس اوکے۔ بابا دیکھیے آپ کے لیے آسانی ہے، صحیح ہے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے گہری نیند سلا دیا ان کو، فِي الْكَهْفِ غار کے اندر، سنین غددن فار فیو ایئرز، اور سنین غددن شمار شدہ سالوں کے لیے، کئی سال جو شمار کیے گئے تھے، سنین غددن شمار شدہ سالوں کے لیے، ثم بعثناہم، and where is that Kahf? That is in Jordan, as I mentioned last night, that is in Jordan, and our Chaudhry Sahib, he has visited the Ghar or the Kahf or the cave for more than one time. I had been there only for twice. And you? Oh, so you were living close by. So آپ وہاں جائیں تو اس کے فرنٹ پر آپ کو ایک چھوٹی سی مسجد کے آثار ملیں گے، اس کے دہانے پر ایک چھوٹے سے مسجد کے آثار ہیں جو تقریباً انسانی قد و قامت کے برابر، اس کے دیوار ابھی بھی ہیں، موٹے موٹے دیوار ہیں، بڑے بڑے پتھروں والے، صحیح۔ اور جب آپ غار کے اوپر پہاڑی پر چلے جائے تو غار کے پچھواڑے میں آپ کو کچھ پلر نظر آئیں گے، یہ مروان ابن الحکم نے اپنے دور میں وہاں پہ ایک مسجد بنائی تھی، وہ مروانی مسجد ہے جو مروان کے دور میں بنی تھی، وہ وہاں ہے غار کے پچھواڑے پر، اور یہ دوسری کی تاریخ معلوم نہیں کہ کب بنائی گئی۔ ثم بعثناہم لنعلم، ثم بعثناہم پھر ہم نے ان کو جگایا، ثم بعثناہم پھر ہم نے ان کو جگایا، لنعلم تاکہ ہم مشاہدہ کر سکے، ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا ابدا، ای الحزبین، حزبین دیٹ از ڈوئل آف حزب، یہ ہے تسنیہ، ڈوئل، دو گروہ، ای الحزبین کے دو گروہوں میں سے کون سا گروہ، احصا وہ بہترین شمار کرنے والا ہے، لما لبثوا امدن اس مدت کے لیے جو وہ سوتے میں گزار چکے ہیں۔ تو حزبین سے کون مراد ہے کہ کیا وہ جو گہری نیند سلائے گئے ہیں ان کو ٹھیک ٹھاک پتا ہے کہ کتنی مدت ہم سوئے رہے، یا اللہ کریم ٹھیک ٹھاک جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت سوئے رہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میں یہ مشاہدہ کرنا چاہتا تھا، لنعلم تاکہ ہم مشاہدہ کریں، ای الحزبین کہ دو گروہ میں یعنی اللہ اور اصحاب کہف میں سے کون سا گروہ، احصا لما لبثوا امدا، احصا حصا کا معنی ہے شمار کرنا، گنتی کرنا، احصا کا معنی ہے کیا، گنتی کرنا۔ اور چونکہ گنتی پرانے زمانے میں کنکر اور پتھر ڈالنے سے ہوتے تھے، 1 2 3 4 5 6 حصاد کنکر کو کہتے ہیں، تو اس سے جو عمل ظہور پذیر ہوا تو اس کو احصاء کا نام دیا گیا ہے۔
ایل حزبین کہ دو گروہ میں سے کون سا گروہ احصا وہ بہترین شمار کر چکا ہے لما لبسو امدا وہ مدت جو وہ سوتے میں گزار چکے ہیں نحن نقص علیکا ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم نباہم کا قصہ بالحق with a little bit تفصیل بالحق with a little bit تفصیل. So we will tell the tafsil as mentioned there in holy book as far as all other things are concerned, as Maulana Abul Kalam said, or another mufassir who is known by the name of Ibn Atiyya radiyallahu ta'ala anhu. He is of the view that ghar is situated there in Andalus. He says that the cave is situated there in Andalus, and he has brought also some historical proof in this regard. But later on he said, Allah knows better whether this one is meant or the one which is situated there in Amman. Understand? So these are only historical statements. These are historical statements. We believe only in those things which are mentioned here in holy book. نحن, اور میں نے کئی بار بتا دیا کہ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے, اور یہ انہوں نے حالوں کی ہمدرد بھی نہیں کہ ان کے لیے وہ حکیم صاحب کو اللہ تعالیٰ کرے پرحمت بنا دے, وہ بچوں کے لیے پیارے پیارے قصے اس میں لکھا کرتے تھے. صحیح, اور انہوں نے ہر ایک رسالہ نکلتا تھا ہمدرد کا, ابھی نکلتا ہے, تو اس میں بچوں کے لیے, تو یہ کوئی بچوں والا وہ ہمدرد نونہال نہیں ہے. صحیح ہے کہ اس میں اللہ کریم قصے بیان کرتا ہے. میں نے کہہ دیا تھا کہ یہاں قصہ برائے قصہ مراد نہیں ہوتا, قصے کو ایک خاص آبجیکٹ کے لیے ذکر کیا جاتا ہے. صحیح, تو ایک آبجیکٹ تو یہ تھا کہ یہودی ٹیسٹ لے رہے تھے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کہ واقعی وہ خدا کے نبی ہیں, جانتے ہیں کچھ اصحاب کہف کے متعلق, ذوالقرنین کے متعلق اور روح کے متعلق اور موسیٰ اور خضر کے متعلق, اور نہیں جانتے. صحیح, اور دوسری بات یہ کہ اللہ کریم نے ان واقعات کو ذکر کر کے چسپان کر دیا ان کے موجودہ حالات پر. تیرے خدا کے بندو, آپ کا معاملہ رسول پاک کے ساتھ بہن ہی وہی تھا جو دقیانوس کا تھا اس اصحاب کہف کے ساتھ. وہ اللہ کے جانب بلانے والے تھے, دقیانوس مشرک تھا. دقیانوس ہاں وہ مشرک تھا. رسول پاک اللہ کے جانب بلا رہے ہیں, آپ لوگ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں. صحیح, اور اصحاب کہف کا 300 سے زیادہ سال سو جانا اور پھر اٹھ جانا یہ بعض بعد الموت کا پروف ہے. لائف آفٹر ڈیتھ کے لیے ایک ویزیبل ایویڈنس ہے, ویزیبل ایونٹ ہے, لیکن آپ پھر بھی اس کو نہیں مانتے. صحیح, ہم نقص علیکا, بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبام, ان کی نیوز, نبا نیوز, ان کی خبر بالحق اے لٹل بٹ تفصیل کے ساتھ. انہم فتیۃ, اب دیکھیے آپ پیچھے جائیں آیت نمبر 9 پر. از اول فتیۃ, جب وہ جوان ٹھکانہ بنانے کے لیے غار کی جانب اٹھ کھڑے ہوئے, غار کی جانب اٹھ کھڑے ہوئے, وہاں اللہ کریم نے فرمایا الفتیہ, اور یہاں پہ کہہ دیا انہم فتیۃ, انہم فتیۃ. تو دیکھیے ہم سارے انکلوڈنگ فاروق صاحب اور جاوید صاحب اینڈ لالا, وی آر جوان, کیونکہ گھر میں کہ 3 بوڑھے ہیں تو یہ گلے پڑ جائیں گے. تو فاروق صاحب از آلسو ینگ اینڈ لالا از آلسو 70 years young. صحیح, اینڈ سو از دی کیس آف جاوید صاحب 65 years young فار ایگزامپل. سو آل آف us we are youth, we are youth. لیکن اصل یوتھ اللہ کے نظر میں وہ ہوتا ہے جو کوئی کام کر کے دکھائے. تو اصحاب کہف نے کام کر کے دکھایا, تو ہم پھر کہتے ہیں بھائی یہ جوان ہے. میرے ٹون کو دیکھیں, پھر ہم کہتے ہیں نہیں. تو اللہ نے سیم ٹون یوز کیا کہ انہم فتیۃ, میں قصہ بیان کرتا ہوں, اللہ فرماتے ہیں انہم فتیۃ, یہ اصحاب کہف فتیۃ, یہ جوان تھے. جس طرح ہم کہتے ہیں مرد کا بچہ ہے, کیا کہتے ہیں, تو سارے انسان مرد کے بچے ہیں, کہ کوئی گدھے کا بچہ بھی ہے, کوئی بھی نہیں, سارے مرد کے. لیکن جو مردانگی کر کے دکھائے تو کہتے ہیں یہ مرد کا بچہ ہے. تو اللہ کریم بھی فرماتے ہیں انہوں نے جوانگی اور جوان مردی کا ثبوت دے دیا, تو اللہ نے ان کو ٹائٹل دے دیا کہ دے آر یوتھ, دے آر یوتھ, ناٹ ایز اوور ٹین ایجر. They were not like our teenager to go to the beach and to go hither and thither and all these type of things which are taking place. Yes, subhanallah. انہم فتیۃ, یہ جوان تھے, آمنو بربہم, جو اپنے پروردگار پہ ایمان لا چکے تھے. تو صرف ایمان نہیں لائے,
وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ان کو ڈیولپ کر دیا تھا گائیڈنس کے اعتبار سے. جب وہ ایمان لے آئے تو ہم ان کو ڈیولپ کر گئے، ہم نے ان کو ڈیولپ کر دیا، ان کو ترقی دے دی. وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ڈیولپ کر دیا تھا ان کو ہدایت کے اعتبار سے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور یہ زِدْنَاهُمْ هُدًى ڈیولپمنٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، امپرومنٹ اس کے لیے اچھا لفظ ہے کہ إِنَّهُمْ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ، یہ جوان تھے آمنوا بربهم جو اپنے رب پر ایمان لا چکے تھے. وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور گائیڈنس میں ہم نے انہیں امپروو کر دیا. تو جسے اللہ کریم گائیڈنس میں امپروو کرے، جسٹ امیجن what type of guided people they were. وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور اللہ کریم فرماتے صرف امپروو نہیں کیا. بہت سارے لوگ امپروو ہو جاتے ہیں and later on they divert or deviate from the right path of Allah subhanahu wa ta'ala, they become murtad. So اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ارتداد سے بھی بچایا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے استقامت دے دی تھی ان کے دلوں کو. یہ نہیں کہ وہ ایمان لا چکے تھے، ہم نے ان کے گائیڈنس کو امپروو کر دیا تھا اور پھر ان کے دلوں کو ہم نے اسٹیبلٹی دے دی تھی، اور تبھی تو وہ ڈٹ کے کڑے رہے. صحیح، انہوں نے ملک چھوڑا، انہوں نے گھر بار چھوڑا، انہوں نے رشتہ دار چھوڑے، انہوں نے بادشاہ سے ٹکر لے لی، لیکن انہوں نے ایمان کا راستہ نہیں چھوڑا. إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ، یہ جوان تھے آمنوا بربهم جو ایمان لا چکے تھے اپنے رب پر. وَزِدْنَاهُمْ، ہم نے ڈیولپ یا امپروو کر دیا تھا ان کو گائیڈنس کے حوالے سے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ربطہ یربطوں کا لغوی معنی ہوتا ہے باندھنے کا. ہم نے گرا باندھ لیا تھا ان کے دلوں پر، یہ محاورہ ہے. گرا باندھنا، جب آدمی کسی بات سے سیٹسفائیڈ ہو کر استقامت اختیار کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس نے دل میں گرا باندھ دیا ہے. اللہ کریم بالکل وہی محاورات استعمال کرتے ہیں جو ویل نون ہے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کو استقامت غلط دین دے دی تھی. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کو اسٹیبلٹی عطا کی تھی. اسٹیبلٹی از ریکوائرڈ ان شریعہ، ان اسلامک لا اسٹیبلٹی ان دین از ریکوائرڈ. ایسا نہیں وَلَا يَرُوغُ رَوْغَانَ السَّعَالِمِ، وَلَا يَرُوغُ حَمِيمَ السَّجْدَةِ. وہ سجدہ نہیں، پھر کنفیوز نہ ہو جائے. آیت نمبر 30. ان الذین قالوا ربنا اللہ، تاکہ ایک وہ لوگ جو ایک بار کہہ چکے ربنا اللہ کہ ہمارے رب اللہ ہیں، رب پر ایک بار ایمان لے آتے ہیں، جس طرح اصحاب کہف لے آئے تھے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم. ان الذین قالوا، تاکہ وہ لوگ جو کہہ چکے ربنا اللہ ہمارے رب اللہ ہیں، ہمارے رب اللہ ہے. ثم استقاموا، اور پھر وہ اسٹیبل ہو چکے اس عقیدے پر. اسٹیبلٹی از ریکوائرڈ دیئر، اسٹیبلٹی از ریکوائرڈ دیئر. تتنزل علیہم الملائکہ، تو روح نکلتے وقت اس کے پاس رحمت کے فرشتے آ جائیں گے. اللہ تخافوا، ڈونٹ وری. ولا تحزنوا، یو ول نیور ہیو اینی گریف اینڈ سارو. وابشروا بالجنت التی، اور آپ بشارت اور ہیپی نیوز لے لیں جنت کے متعلق. التی کنتم توعدون، وہ جنت جس کا آپ سے وعدہ کیا جاتا رہا. نحن اولیاؤکم، کس کے اولیاء ہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں نحن اولیاؤکم. دیکھیے، جو آدمی ایمان پر اسٹیبلٹی اختیار کر جاتا ہے، اللہ اسے کہہ دیتا ہے میں آپ کا دوست ہوں. اللہ اسے کہہ دیتا ہے کہ میں آپ کا دوست ہوں. نحن اولیاؤکم، ہم آپ کے دوست ہیں. فی الدنیا، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں بھی. وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اور آپ کے لیے ہوں گے جنت میں وہ ساری نعمتیں جو آپ کا دل چاہے. ولکم فیہا ما تدعون، اور آپ کے لیے ہوں گے جنت میں وہ چیزیں جس کے متعلق آپ کا بلاوا آ جائے. بس آپ کا چٹ آ گیا کہ ہمیں فلاں چیز چاہیے. سو دا مومنٹ یو ہیو سینٹ چیک دا چٹ، صحیح ہے، تو اسی ٹائم فرشتہ آ کے رکھ دے گا، حور آ کے رکھ. ایک ہی
کہ ول تشتہی انفسکم، آپ کے دل میں جو ڈیزائر پیدا ہو گیا، اور وَلَكُمْ مَا تَدَّعُونَ جو آپ نے ایکسپریس کر دیا. The moment you uttered word that we need apple, you need apple. So at the moment apple will be there. صحیح. اور کبھی آپ کے دل میں خیال آ جائے گا، ابھی تک آپ نے ایکسپریس نہیں کیا. So you will find apple that is before you. Understand? وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ أَنفُسَكُمْ. اور پیچھے فرمایا نُزُلًا من غفور الرحیم، یہ ہاسپٹیلٹی ہے اس اللہ کی جانب سے جو بخشنے والا اور مہربان ہے. نزلاً ہاسپٹیلٹی، نزلاً ہاسپٹل، یہ مہمانداری ہے اس اللہ کی جانب سے جو بخشنے والا اور مہربان ہے. اور پھر نزل دو قسم کی ہاسپٹیلٹی ہوتی ہے. ایک ہاسپٹیلٹی وہ جو میزبان اپنے مزاج کے مطابق کیا کرے. شاید وہ مہمان کو راس نہ آئے لیکن وہ اس کے احترام کے لیے فار ایگزامپل ہمارے چودھری فاضل صاحب کو لیمب، روسٹڈ لیمب یہ راس نہیں آتا، لیکن ذیشان نے پکایا، اب کیا جائے، اس نے مجبوراً کھانا ہے. یہ نہیں کھاتے چودھری صاحب، کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ اچھا، تو اگر فار ایگزامپل ایک آدمی ہے جس کو لیمب کا گوشت راس نہیں آتا، صحیح، اب احترام تو یہ دیا جاتا ہے کہ میں نے لیمب روسٹ کر دیا ہے. صحیح. آن یور سائڈ یو ہیو ڈن اے گڈ جاب، آپ نے بہترین ہاسپٹیلٹی. لیکن نزول اس چیز کو کہتے ہیں جب مہمان سے پوچھا جائے کہ جی کیا کچھ پکایا جائے، آپ کی طبیعت کیا چاہتی ہے، تو اللہ کریم جنت میں اہل جنت سے پوچھا کریں گے او لنچ کے لیے مینو دے دیں. صحیح. اور پھر کہیں گے ڈنر کے لیے مینو دے دیں. نزلا من غفور الرحیم. تو ہم بھی مزے اڑاتے رہیں گے، ہم بھی مزے اڑاتے رہیں گے. آج لیمب روسٹ ہونا چاہیے اور آج بٹیر ہونے چاہیے روسٹڈ. صحیح. اور کبھی کبھار ہم پاکستانی اگر گئے تو ہم تو کہیں گے ساگ بھی ہونا چاہیے پالک والا. چائے ملے گی، سب کچھ ملے گا. چائے تو ابھی آئی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں ملے گی. ویزیبل ایویڈنس کہ جنت کا تذکرہ اینڈ چائے از دیئر. کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا، تو واپس اپنے سبق پہ. اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ. آج اگر آپ جمعے کی نماز میں اس کو دیکھ لیتے، اس نے بریگیڈیئر کے وہ سارے فیتے جو ہیں وہ ڈال دیے تھے. صحیح. میں نے کہا کہ باقر آج تو بریگیڈیئر معلوم ہو رہے ہیں. وہ پاکستانی بریگیڈیئر کے یہاں پہ وہ کچھ گولڈن قسم کے فیتے نیتے نہیں ہوتے. تو باقر نے کہہ دیا کہ میں ٹائی نہیں لگاتا تو اس کے بجائے یہ لگا دیا ہے. وہ بڑا اسٹون تھا، اتنا موٹا، پتہ نہیں کہاں سے لے آئے باقر. کہ آپ کے یاد اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ. واپس اپنے سبق. اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ. یہ جوان تھے آمنوا بِرَبِّهِمْ جو ایمان لا چکے تھے اپنے پروردگار پہ. وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. اور ہم نے امپروو کر دیا تھا انہیں گائیڈنس کے اعتبار سے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. اور ہم نے انہیں استقامت اور اسٹیبلٹی دے دی تھی. آدمی مجھے دیکھیں، آدمی حق بولتا رہتا ہے، حق لیکن اس کی پیشی ہو جائے حکمران کے سامنے، اور ایسا حکمران کہ اس کے اپنے الفاظ ہی قانون ہے کہ جس کو آپ کسی کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکتے. وہاں تو آدمی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے ہیں کہ یہاں بات وہی کہوں جس کے حوالے سے میں ہائی ٹریزن کا ارتکاب کر رہا ہوں. وٹ ول ہیپن دیئر، وٹ ول ہیپن. اس لیے تو وہ چیختے رہتے ہیں. پھر وہ پہلا والا بھی چیختا رہا، میں نے کسی کو نہیں کہا کہ فلاں نواب صاحب کو ہلاک کر دیں، میں کام نے پہنچانا ہے تو پہنچا دیا. اب موجودہ کہہ رہا ہے میں نے کسی کو نہیں کہہ دیا. اس نے کہا کہ میرے ایسا سادہ آدمی ہے، اس نے کورٹ میں کہہ دیا کہ نہیں میں نے تو کہہ دیا کہ جہاز کو ضرور کراچی میں اترنا چاہیے. صحیح ہے. تو وکیل نے کراس ایگزامن کر دیا کہ بھائی روٹین میں جہاز آتے رہتے ہیں، وہ تو اس کا ہڈا تھا وہاں اس نے اترنا تھا، اس بات کی ضرورت کیوں پڑی کہ وہاں اترنا چاہیے. صحیح ہے. تو ایک اخبار نے تبصرہ کر دیا تھا کہ وہ اپنی حماقت سے اپنے کو پندہ لگانا چاہتا ہے. عقل بھی خدا کی دین. تو آدمی پھر جب پھنس جاتا ہے پھر وہ بات نہیں کر سکتا جو وہ کر رہا تھا. کمٹمنٹ یہ استقامت چاہتی ہے. کیا چاہتی ہے؟ استقامت چاہتی ہے. اذ قاموا وزدناهم هدى. ہم نے امپروو کر دیا تھا انہیں ہدایت کے اعتبار سے. وربطنا على قلوبهم. اور ہم نے انہیں استقامت دے دی تھی، دلی استقامت. اور دلی استقامت کب معلوم ہوتی ہے؟ جہاں تپڑ پڑتی اور آدمی کمیٹڈ ہو بات کے ساتھ.
اس کا معنی یہ کہ اس کا دل مطمئن ہے، اس کا دل وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِ. یہ صحابہ کرام اتنی بڑی بڑی قربانیاں کیسے دیا کرتے تھے؟ یہ کہ وہ مطمئن تھے اپنے عقیدے پر کہ دیٹ از رائٹ اینڈ دیٹ از ٹروتھ. تو اس لیے وہ اگر کوئی کہہ دیتا کہ میں نے آپ کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنا ہے، انہوں نے کہا فَبِحَا وَنَعِمَتْ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، مجھے رب کعبہ کی قسم وہاں چھلانگ لگاؤں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا. صحیح. ایک صحابی غزوہ احد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے تو اس نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی اگر میں اللہ کے راستے میں مارا گیا جنت میں چلا جاؤں گا. اور اس وقت وہ کھجور کھا رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ارى بینک و بین الجنت الا هذه التمرات، آپ کے اور جنت کے درمیان تو صرف یہ کھجور مجھے رکاوٹ نظر آ رہے ہیں. the moment you will finish کھجور and dates you will go to جنہ. تو اس نے کہا اس کو رکاوٹ نہیں بنانا چاہیے. صحیح. ہاتھوں سے پھینک دیا اور ٹوٹ پڑے کفار پر شہید ہو گئے. قرآن کریم نے فرمایا فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. دیکھیے اللہ ان کو ٹائٹل دے دیتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کمٹمنٹ کر جاتے ہیں فقضى نحبہ، وہ اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرتے ہیں. صحیح. اور فرمایا کہ ابھی تک جو زندہ ہے ومنہم من ينتظر، وہ کمٹمنٹ پورا کرنے کے لیے زندہ ہے. وما بدلوا تبدیلا. اللہ کریم فرماتے کہ پیغمبر کے صحابی نے کبھی کمٹمنٹ کو تبدیل نہیں کیا. یہ ہے کہ اسٹیبلٹی جو اللہ کریم ان کے متعلق کہتے ہیں وما بدلوا تبدیلا، کہ پیغمبر کے صحابہ وہ کبھی کمٹمنٹ کو تبدیل نہیں کرتے. وہ جب کھے جاتے ہیں تو کھے جاتے ہیں. اور یہی وجہ کہ فارس کے کسرا کے سامنے ایک صحابی کو ایک باغی کی حیثیت سے پیش کیا گیا تھا. پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں. کسرا نے اس سے کہہ دیا، فارس کے بادشاہ نے اس سے کہہ دیا کہ آپ ایک بات کہیں میں آپ کو چھوڑ جاؤں گا. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ کاش آج میری جگہ محمد آپ کے سامنے اس حالت میں کھڑے ہوتے. صحیح. محمد آپ کے سامنے، بس صرف یہی بات کہہ دیں میں آپ کو چھوڑ جاؤں گا، ادروائز میں آپ کو کھول کے تیل میں ڈال دوں گا. صحیح. تو صحابی اس کا رنگ سرخ ہو گیا غصے سے اور اس نے فوراً اس پہ جھپٹنا چاہا. فارس کے بادشاہ پر اتنی آرمی کے سامنے جھپٹنا چاہا اور کہہ دیا امسک علیک لسانک یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن زبان کو لگام لگا دو ورنہ زبان کو گدی سے نکال کر کتے کے آگے پھینک دوں گا. اس نے کہا 1000 بار مجھے لائف ملے 1000 بار محمد کے ایک بال پہ قربان کرتا رہوں گا. سبحان اللہ. دیز ور صحابہ، ان جیسے لوگ پیدا نہیں ہو سکتے. کیوں چوری سر؟ تبھی ہم کہتے ہیں کہ ہم پیار سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. وہ چاند جو ظاہر ہوا پتھا کے افق پر، اس چاند کے تابند ستارے ہیں صحابہ. اگر محمد کی حیثیت چاند کی تھی یہ اس کے ستارے تھے، یہ اس کے پروانے تھے، وہ اس پر کٹ مر رہے تھے. صحیح. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دشمن تب پہنچے جب مصعب بن عمیر شہید ہو گئے. صحیح. طائف میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ پتھر پڑی جو پتھر زید بن حارثہ نہ رکوا سکا. Otherwise he was trying to the best of his power to control all the pathar and to protect Rasulullah sallallahu alaihi wasallam by making his own body a shield for Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تو زید بن حارثہ کو پتھر یہاں پڑ رہا ہے، یہاں پڑ رہا ہے، یہاں پڑ رہا ہے، یہاں پڑ رہا ہے. کبھی ہاتھ سے پکڑ رہا ہے، کبھی دوسرے ہاتھ سے پکڑ رہا ہے. کبھی اگر 3 پتھر آ رہے ہیں تو ایک کو سر سے مار رہا ہے، 2 کو ہاتھ میں پکڑ رہا ہے. لیکن پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی بارش ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن لہو لہاں ہو گیا، لہو لہاں ہو گیا. اور جبریل امین کے ساتھ ملک الجبال آئے، فرشتوں پہ مکلف فرشتہ. جبریل امین نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، اللہ نے میرے ساتھ ملک الجبال دی انچارج آف ماؤنٹینز وہ بھجوا دیا ہے. اگر آپ کہیں تو یہ 2 پہاڑ اہل طائف پر یہ اس طرف کر دیں گے، بس سینڈوچ بنائیں گے ان کو. آپ کو بڑا دکھ آیا. حضور پاک نے فرمایا بدبخت میری بات کو نہیں سمجھتے، میں اس لیے نہیں آیا کہ ان کو سینڈوچ بنا دوں. کہہ دیا کہ جبریل میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کر دے جائیں. اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. خداوندہ ان کو گائیڈ کر دیں، یہ میری بات کو نہیں سمجھتے کہ میں ان کی خیر کی کہہ رہا ہوں، کہ میں ان کی خیر کی کہہ رہا ہوں. صلی اللہ، ذرا شوق سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیسی شخصیت اللہ نے پیدا کر دی. تو ہم نے میتھڈالوجی میں ایک بات کہی تھی کہ قرآن کریم کے اندر کئی بار یہ بات آئے گی کہ فلاں پر مہر لگا دیا گیا، سیل لگا دیا گیا، دل کو مکفل کر دیا گیا، سو اینڈ سو آن.
ہم نے وہاں کہہ دیا کہ ضلالت کے بھی 3 مرتبے ہیں اور ہدایت کے بھی 3 مرتبے ہیں. تو ضلالت اور گمراہی کے 3 مرتبے ہے. جہالت کی وجہ سے ضلالت، اور دوسرا عناد، اور تیسرا ختم الجباریہ، سیل اللہ لگا دیتا ہے. پہلے آدمی جہالت کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے، پھر گمراہی کے ساتھ وہ اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ وہ ایروگنٹ بن جاتا ہے اور بات کو نہیں چھوڑ سکتا. پھر وہ اس کے ساتھ کمٹ، تو جب وہ عنادی ہو جاتا ہے، ایروگنٹ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ سیل لگا دیتا ہے. اللہ کریم، یعنی اللہ کریم جہالت کی بنیاد پر گمراہ آدمی پر سیل نہیں لگاتا. جب وہ عناد کے اسٹیج پہ جا پہنچتا ہے تو وہاں سیل لگا دیتا ہے کہ بھی آپ کے راستے بند ہیں. تو یہ 3 مرتبے. اور ہدایت کے لیے بھی ہاں عنابت، ہدایت، استقامت. یا سبحان اللہ، یہ بڑے مولوی صاحب ہیں. بابر آپ بھی اس کے ساتھ پڑھ رہے تھے، میں چھوڑ گئے تھے، آپ مولوی نہ بنے ہوئے تھے کہ یہ مولوی بن گیا. یہ بابر ہمارے سابقون الاولون اسٹوڈنٹس میں سے ہیں. جب ہم نے شروع کر دیا تو ہمارے اسٹوڈنٹ تھے، لیکن بس یہ ہمیں چھوڑ دیا. ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. صحیح. تو یہ کبھی جفا کر جاتے ہیں اور کبھی وفا کر جاتے ہیں، کبھی چھوڑ جاتے ہیں، کبھی. اور رات جاوید صاحب نے شعر سنا دیا، ہاں وفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں. سبحان اللہ. میں نے تو رات اس لیے کہہ دیا تھا کہ یہ 65 ایئرز ینگ عاشق آدمی ہے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو استقامت دے دی. کیسی استقامت؟ اِذْ قَامُوا، جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے. کہاں اٹھ کھڑے ہوئے؟ گھر میں. کہاں اٹھ کھڑے ہوئے؟ مسجد میں نہیں. اس قاموا حدیث میں ہے امام الملک، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. کہاں کھڑے ہو گئے؟ بادشاہ کے دربار میں. آرمی از دیئر، پولیس از دیئر، ایوری ون از دیئر ٹو کنٹرول اینڈ ٹو بیٹ دیم اینڈ ٹو کل دیم. تو وہ نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے. اذ قاموا، جب وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے. فقالوا، انہوں نے کہہ دیا، ربنا، ہمارا لارڈ. یو آر ناٹ اوور لارڈ. You are not our Lord and not our God. Our Lord and God is the one who has created the universe. فَقَالُوا رَبُّنَا، انہوں نے کہہ دیا ہمارا رب، رب السماوات، وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے. لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، ہم کبھی بھی نہیں پکاریں گے اس کے علاوہ کسی دوسرے مشکل کشا کو. مصیبتیں، مصیبتیں میرے اوپر اتنی پڑ جائے کہ برداشت کرنے کے قابل نہ رہا، لیکن پکاروں گا صرف اللہ تعالیٰ کو. آپ اس وقت بھی کہیں گے اگر مجھے پکارا تو چھٹکارا دوں گا. انہوں نے کہا نہیں، یہ توحید کے عقیدے کے منافی، ہم نہیں پکاریں گے. یہ توحید کے عقیدے کے منافی ہم نہیں پکاریں گے. وہاں ظفر علی خان نے بڑی عجیب بات کہی تھی کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے. اور کیا ڈر ہے؟ اگر سارے خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. توحید کا معنی یہ ہے کہ بھائی ہمیں انسانوں کی کوئی پرواہ نہیں. اگر دین کی بات سے انسان خفا ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو خوش کر دے، ہم نہیں خوش کریں گے. صحیح. ہم نے خوش کرنا ہے صرف اللہ کو. اور اس سلسلے میں آپ کو مصائب جھیلنے پڑیں گے، مشکلات جھیلنے پڑیں گے، مار پیٹ وہ کھانی پڑے گی. آپ کو گاؤں سے نکالا جائے گا. محمد کا قصور کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو سارے صحابہ سمیت نکالے گئے. توحید کا مسئلہ تھا، توحید کا مسئلہ تھا. نتھنگ ایلس واز دیئر، اونلی توحید واز دیئر. فیض آف توحید واز دیئر. ہی واز کنویئنگ میسج آف اللہ سبحانہ و تعالی. ایک شاعر نے بڑی علامہ نے کہہ دیا کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جب اللہ کے ذات میں آپ اپنے آپ کو فنا کر دیں، چاہے آپ کو موت آ جائے اس راستے میں، تو آپ باقی ہو جاتے ہیں، ایور لاسٹنگ ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ ہرگز نہ میردا کہ دل زندہ شد بعشق، سب دست بر جرید عالم دوام ما. جن کے دل وہ عشق کا سبق لے کر زندہ ہوئے اور انہیں جان کی قربانی دے دی، وہ فارغ اور زندہ ہو گئے. لوگ ان کے تذکرے کرتے رہتے ہیں، لوگ ان کے قیامت تک. ایون مجنون کیوں نہ ہو کہ جس نے خاتون سے محبت کی، لیکن محبت کی وجہ سے اس کا نام زندہ ہو گیا. صحیح. تو وہ کہتے ہیں اگر اللہ کی محبت سے کسی کا دل زندہ ہو گیا اور اس نے جان کی قربانی دی، تو کیا اس کا تذکرہ نہیں ہوگا قیامت تک اس کے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فنا فی اللہ کی تہ میں
بقا کا راز مضمر ہے. یہ شعر مجھے بڑا پسند ہے اور سفیرات بھی یاد کرتے کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا. صحیح. جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا. ہم صرف جیتے ہیں, ہم مرتے نہیں. صحیح. اگر آپ نے مرنا سیکھ لیا تو جینے کا ڈنگ آ جائے گا. صحابہ نے مرنا سیکھ لیا تھا. صحابہ نے مرنا سیکھ لیا تو تبھی جیتے تھے. تبھی ہم بھی جیتے ہیں. اس لیے نیمپ کھائیں اور کھائیں. ہمارے مولانا برادر عبدالوہاب وہ ہمارا ایونٹ میں کبھی کبھار بات کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے دو قسم کے انسان دنیا میں پیدا کر دیے ہیں. ایک وہ انسان جو جیتے ہیں کھانے کے لیے, ان کا مدعا سوائے کھانے کے اور کچھ ہوتا نہیں. اور کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جو اتنا توڑا کھاتے ہیں کہ بس جی سکیں. انہوں نے کہا ہم نے کھانا ہے جینے کے لیے, ہم نے جینا نہیں کھانے کے لیے. تو سارے دنیا کے انسان وہ تو جیتے ہیں کھانے کے لیے. کچھ اللہ والے ایسے جو کھاتے ہیں جینے کے لیے. بڑی پیاری بات کہی حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی بات تھی, مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی. تو بھائی عبداللہ اس کو نقل کرتا ہے. تو نقل کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ بڑا پکا تبدیلی. یہ میرا جیسا بیڈنگا تبدیلی نہیں, یہ ٹھیک ٹھاک ہے. یہ بھی سبحان اللہ کیا اچھی بات کی. وربطنا غلا قلوبہم, ہم نے استقامت دے دی ان کے دلوں کو. اسقاموا, جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے بادشاہ کے سامنے بڑے دربار میں, فقالوا, انہوں نے کہہ دیا, ربنا, ہمارے رب, رب السماوات والارض, آسمان اور زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا, ہم نہیں پکاریں گے اللہ کے علاوہ کسی الہ اور کسی مشکل کشا کو. لقد قلنا, اگر ہم نے پکارا تو کہہ چکے ہوں گے اسی وقت, اذن, اسی وقت, شططن, بڑی بری بات, بڑی بری بات, ایکسٹریملی بری بات ہوگی وہ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو کارساز اور مشکل کشا بنا دیں. شطط کا معنی یہ ہے جہاں وائلیشن میں آپ سارے باؤنڈری کو کراس کر جائیں. اتنی خبیث بات کہ لمٹس نہیں رکھتی. ہؤلاء قوم اتخذوا, اب دیکھیے یہ جرأت کا دوسرا, جرأت کی دوسری بات. چودھری فاضل, جرأت کی یہ تو کہہ دیا ٹھیک ہے آدمی یہ, لیکن وہ جتنے سارے کیبنٹ ممبر اور جتنے سارے سینیٹر اور ممبرز آف نیشنل اسمبلیز اینڈ بیوروکریسی اینڈ آرمی جنرلز اینڈ پولیس اینڈ آل دیز پیپل ہو آر سٹنگ آر اسٹینڈنگ دیئر, تو ان نوجوانوں نے کہہ دیا کہ ہؤلاء قومنا, یہ ہماری قوم, ہؤلاء قومنا, یہ ہماری قوم, اتخذوا من دون آلہہ, انہوں نے اللہ کے علاوہ بہت سارے مشکل کشا گڑھ لیے ہیں. یہ بیوقوف لوگ ہیں. ہاں یہ بات اس سے بھی زیادہ زوردار ہے کہ جب آپ کسی کو چیلنج کر دیں, لیکن جب ایمان پختہ ہو جاتا ہے چیلنج کرنے میں آدمی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا. ہؤلاء قومنا, یہ ہمارے قوم, اتخذوا, انہوں نے بنا دیا ہے, من دون اللہ کے علاوہ, آلہۃ, بہت سارے معبود اور مشکل کشا. لولا یاتون علیہم, تو جب انہوں نے مشکل کشا بنا دیے اور معبود بنا دیے اللہ کے علاوہ, لولا یاتون علیہم بسلطان بین, تو ان کے خدا ہونے پر یہ کوئی کلیئر کٹ دلیل کیوں نہیں پیش کر سکتے؟ انہیں کوئی دلیل پیش کرنی چاہیے, اور جب نہیں پیش کی, فمن ازلم, تو کون ہے زیادہ ظالم, ممن, اس شخص سے, افترا علی اللہ کذبا, جس نے بنایا اللہ کی ذات پہ جھوٹ اور اس کے ساتھ شرکا ٹھہرائے. تو اٹ مینس کہ انہوں نے اسٹیمپ کر دیا کہ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرکا بناتے اور ان کے پاس کی کوئی دلیل نہیں. ایمان کی قوت سے ہی بات ہو سکتی ہے. ہؤلاء قومنا, یہ ہماری قوم, اتخذوا, جنہوں نے بنا دیا ہے, من دون اللہ کے علاوہ, آلہۃ, بہت سارے معبود اور خدا و مشکل کشا. لولا یاتون علیہم بسلطان بین, یہ کیوں نہیں لاتے اپنی بات پر ایک کلیئر کٹ دلیل. فمن ازلم, سو نہیں ظالم, ممن, اس شخص سے, افترا علی اللہ کذبا, جو فیبریکیٹ کر دے اور بنا دے اللہ کی ذات پر جھوٹ, شرکا کا اور شرک کا. اچھا, اب ان کے حوالے سے تو بات کی, بادشاہ نے انہیں کہہ دیا میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں, 3 days, you should ponder upon.
کہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ رخ لینا ہے یا ایکزیکیوشن کے لیے پہنچنا ہے. صحیح. تو یہ جب نکلے تو کہہ دیا ایک دوسرے سے کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا کیا کرنا ہے، بات از کلیئر، ایشو از کلیئر. ہمارا اور ان کے عقیدے کا کوئی رشتہ نہیں ہے، ایمان اور دین کا کوئی رشتہ نہیں ہے. بلڈ ریلیشن چھوڑ دیں. انہوں نے کہا ہمارے عقیدے کا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رہا. صحیح. سو وی آر اسٹرینجر اینڈ دے آر اسٹرینجر. سو لیو دیم الون، لیو دیم الون. چھوڑ دیں انہیں، چلو ہم نکلتے ہیں. ہم نکلتے ہیں، پھر اس بدبخت کے پاس آتے ہی نہیں. صحیح. وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب آپ لوگ عقیدے کے اعتبار سے ان سے کنارہ کش ہو گئے. اعتزال کا معنی کنارہ کش ہونا. وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب آپ کنارہ کش ہو گئے ان سے عقیدے و دین کے اعتبار سے. وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ان معبودوں اور خداؤں سے جو پکارتے یا ان کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، ان لوگوں سے بھی آپ کنارہ کش اور ان کے خداؤں سے بھی. تو کیا کریں؟ فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو نکل کے ٹھکانہ بنائے کسی غار میں. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، دے دے گا اللہ کریم آپ کو من رحمتہ اپنی رحمت. وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور اللہ کریم بنا دے گا آپ لوگوں کے لیے آپ کے معاملے میں مرفقاً آسانی. مرفقاً آسانی. اور یہ مرفق اس آسانی کو کہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز جو آپ کی نیڈ ہو وہ آپ کی مل جائے. تو اسے کہتے ہیں مرفق. اسے کیا کہتے ہیں؟ مرفق. کہ اللہ کریم اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز اپنی رحمت سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اب آپ پیچھے جائیں آیت نمبر 10 پر. والفتیۃ الی الکہف، جب وہ نکل کے ٹھکانہ دینے غار میں چلے گئے. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، تو انہوں نے کہہ دیا کہ او ہمارے پروردگار دے دے ہمیں اپنی جانب سے رحمت. وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور دے دے ہمیں تیار کر دے ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رشدن گائیڈنس، ہم یہ گائیڈ کر دیں، ہمیں گائیڈ کر دیں. تو دیکھیے غار پہ پہنچے تو وہ دعا کر دی اور غار کی جانب آ رہے تھے تو اتنے وہ سٹیبل تھے عقیدے کے کہ چلتے ہیں غار میں، اللہ کریم وہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا. تو واپس اپنے سبق پہ. فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو آپ چلے جائیں إِلَى الْكَهْفِ اس غار کو. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ. اب إِلَى الْكَهْفِ، إِلَى الْكَهْفِ الف لام، یہ کہف غار کو کہتے ہیں الف لام، اس کو کہتے ہیں عہدی. کیا کہتے ہیں؟ گرامر کے اعتبار سے اس کو کہتے ہیں الف لام عہدی. الف لام عہدی. It means that غار and cave was well known to these few persons. کہ وہ ایک خاص غار کی بات کر رہے تھے. ایسا نہیں کہ کسی غار میں چلے جائیں، نہیں، وہ خاص غار کے جو عمان کے قریب، اور پیٹرا سے نکل کر عمان آنا ہوتا ہے، عمان سے بس وہی ان دی کارنر جو غار. تو بابا آپ پیسے نکالیں کہ آپ کو وہاں کا سیٹ کروائیں. صحیح ہے. فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو آپ نکل کے ٹھکانہ بنائے اس غار میں. تو اٹ مینس کہ جب وہ بادشاہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے تھے تو پہلے انہوں نے سوچ لیا تھا کہ جب بادشاہ ہماری پیشی کروائے گا اور ہم سے ڈیمانڈ کرے گا پھر ہم نے کیا کرنا ہے. تو دیٹ واز اے ویل نون فیکٹ ٹو دیز 7 persons that we will go to that غار. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ، دے دے گا اللہ کریم آپ کو من رحمت اپنی رحمت. وَيُهَيِّئْ لَكُمْ، اور بنا دے گا آپ کے لیے من امرکم آپ کے معاملے میں مرفقاً آسانی. وَتَرَى الشَّمْسَ، تو وہ چلے گئے غار میں داخل ہو گئے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، اور آپ دیکھیں گے سورج کو إِذَا طَلَعَتْ جب وہ نکلتی ہے، تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، تو وہ ان کے غار کے دائیں جانب چلتی ہے. تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. تَزَاوَرُ مین، تَزَاوَرُ کا معنی تجانب، جانب لینا. کیا لینا؟ ایک پہلو لینا. تزاور عن کافیم، تو وہ تزاور عن کافیم وہ چلتا رہتا ہے ان کے غار کے دائیں جانب. تو ان کا دایاں نہیں، داخل ہونے والے کا دایاں مراد ہے. کس کا دایاں مراد ہے؟ داخل ہونے والے کا. تو ابھی چودھری صاحب ویریفائی کرے گا مجھے
کہ جب آدمی داخل ہوتا ہے تو ایسٹ یہاں رہتا ہے، ایسٹ کہاں رہتا ہے؟ یہاں رہتا ہے. تو اٹ مینس کہ جب سورج نکلتی ہے تو دائیں جانب سے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ دائیں جانب وَإِذَا غَرَبَتْ اور جب وہ سورج ڈوبتے تقرضوں تو وہ چھوڑ دیتے ذات الشمال بائیں جانب. ویسے اللہ کریم نے زبردست نقشہ بتا دیا. ویسے اللہ کریم کو جغرافیہ بھی ٹھیک ٹھاک آتا ہے، وہ جیوگرافی کو بھی ٹھیک ٹھاک سمجھتا ہے. صحیح، اس کی جیوگرافی بتا دی. ہاں تو اس لیے ٹھیک ٹھاک جیوگرافی بنا دی. اور آپ وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں گے. صحیح، اور وہاں آدمی کو جا کر سورہ کہف یاد آ جاتی ہے. صحیح، اور ایک ایک چیز کو دیکھیں. اور یا سبحان اللہ، اللہ نے زبردست سروے کر دیا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، دروازہ بند کر دیں. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ اور آپ دیکھیں گے سورج کو إِذَا طَلَعَتْ جب وہ نکلتی ہے تَزَاوَرُ تو وہ پہلو پر ہوتی ہے ذات الیمین، ذات الیمین داخل ہونے والے کے دائیں جانب. وَإِذَا غَرَبَتْ وَإِذَا غَرَبَتْ اور جب وہ سورج ڈوبتی ہے تقرضوں تو وہ اصحاب کہف کو چھوڑ دیتی ہے ذات الشمال داخل ہونے والے کے بائیں جانب. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ اور وہ لوگ اس غار کے فجوہ میں پڑے ہوئے ہیں. تو میں نے رات جو آپ کو بنا دیا تھا فجوہ کہ اس کی انٹرنس ہے تو وہ تو تنگ ہے، انٹرنس تنگ ہے اور وہ ابری ہوئی ہے. تو ایسا ایسا تو ایک دوست آپ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ اور وہ اس درمیانے وسیع سے میں پڑے ہوئے ہیں. ذالک بالآیات اللہ یہی ہے اللہ کی نشانیاں. من یہد اللہ فهو المہتد جنہیں اللہ گائیڈ کرے فهو المہتد تو وہ گائیڈنس لے لیتا ہے. ومن یضلل جنہیں اللہ گمراہ کر دے فلن تجد له ولیا مرشدا تو آپ نہیں ڈھونڈ پا سکتے اس کے لیے ایسا دوست جو اسے گائیڈ کر سکے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ روم والے سارے گمراہ ہو چکے تھے اس لیے کہ میں ان کا ولی نہیں تھا، اور یہ سات نوجوان ان کو میں نے گائیڈ کر دیا. سو ذالک من آیات اللہ یہی ہوتی ہے اللہ کی نشانیاں، یہ ہوتی these are symbols. ذالک من آیات اللہ یہی ہے نشانیاں اللہ تعالیٰ کی. من یہد اللہ جنہیں اللہ ہدایت دے فهو المہتد تو وہ ہدایت پانے والا ہے. ومن یضلل اور جسے اللہ گمراہ کرے فلن تجد له تو آپ نہیں ڈھونڈ سکتے اس کے لیے ولیا کوئی دوست مرشد جو اس کو گائیڈنس دے سکے. تو کوئی اس کو گائیڈنس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک بار رسول پاک سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ایک بار مجھے بھوک لگی مجھے تو ہمارے گھر میں کھجوروں کا بنا ہوا ایک بت پڑا ہوا تھا، میٹھا خدا بیٹ واز میٹھا خدا. صحیح، تو ایک سویٹ گارڈ وہاں پڑا ہوا تھا کھجور کا بنا ہوا. مجھے بھوک لگی تو میں نے اس کا ہاتھ کھانا شروع کر دیا اور پورا ہاتھ میں کھا لیا. چھوٹا خدا تھا، میں نے پورا ہاتھ فتذکر تو غضب ابی الخطاب مجھے فوراً اپنے باپ کا غصہ یاد آیا کہ وہ تو کچومر نکال دیتا ہے. وہ شام آگے اور خدا کی یہ حالت دیکھی تو میرا تو بیڑا غرق کر دے گا. صحیح، کہ میں روتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا کہ مائی کچھ کھجور کا انتظام کر دو. میں کہا کیا ہو گیا؟ میں نے کہا خدا کا ہاتھ میں نے کھا لیا ہے. تو وہ یہ والدہ جو ہوتی ہے تو مہربان ہوتی ہے بچے پر. تو اس نے کہا خدا کے بندے یہاں آ جاتے میں کھجور دے دیتا. میں کہا بس دے دیں اب کھجور تاکہ میں وہ ہاتھ بنا دوں. تو وہ ہاتھ میں نے بنا دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسمائلنگ کرتے ہوئے حضرت عمر سے پوچھنے لگے اولم یکن عندکم عقول آپ لوگوں کی عقل کام نہیں کر رہے تھے کہ یہ بھی خدا ہوتا ہے جسے آدمی کہے اس کا پوجا بھی کرے؟ کیا آپ کے حضرت عمر کا جواب دیجیے دیکھ لیجیے. اس آدمی کو اللہ کریم نے زبردست سمجھ دے دی تھی. اس نے کہا کانت عندنا عقول ولکن لم تکن ہدایہ عقل تھے ہمارے پاس، ہدایت نہیں تھی. ہمارے عقل تھی ہمارے پاس لیکن ہدایت نہیں تھی. اور یہ باتیں ڈیپینڈ کرتی ہدایت پر عقل پر نہیں، ورنہ یہ جو عقل والے ہیں جو پہنچتے ہیں مریخ پر یہ اس طرح گدے ہوتے اس لیے کہ ہدایت نہیں ہے. عقل تو ہے، اسی عقل نے تو وہاں پہنچا دیا. عقل ہے تبھی تو کائنات کو مسخر کر رہے ہیں، لیکن ہدایت نہیں تو کدے بنے گی. صحیح ہے، ٹھیک ہے.
وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور اس زمانے میں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا آپ ان پہ یقین کرتے کہ یہ جاگے ہوئے ہیں، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا اور آپ ان پہ یقین کرتے کہ وہ جاگے ہوئے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ اور حال یہ تھی کہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ رقود کا معنی گہری نیند سونا، وہ گہری نیند سوئے ہوئے تھے، لیکن گہری نیند سوئے ہوئے بھی ٹائم سے پہلو بدلتے رہے تو آپ سمجھتے تھے کہ یہ جاگے ہوئے ہیں۔ تحسبهم ایقاظا اور آپ اسی وقت انہیں گمان کرتے رہیں گے ایقاظا کہ یہ جاگے ہوئے ہیں، وہم رقود حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ اور ہم الٹ پلٹ کرتے رہے ان کو ذات الیمین دائیں کروٹ، وذات الشمال اور بائیں کروٹ۔ گہری نیند بھی سلا دیا تھا اور اللہ کریم نے فرمایا ہم نے یہ انتظام بھی کر دیا تھا کہ انہیں دائیں کروٹ اور بائیں کروٹ، دائیں کروٹ اور بائیں کروٹ، تاکہ ایک جانب کوئی دیمک نہ لگ جائے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ اور ہم ان کے کروٹیں بدلتے رہے، دائیں کروٹ اور بائیں کروٹ۔ وَكَلْبُهُمْ اور ان کا کتا، کیا بابرکت کتا ہے جس کا ذکر اللہ کر رہا ہے، کیسا بابرکت کتا ہے؟ سادی نے اس لیے بات کی کہ پسر نو باپدا بنشست خاندان نبوت گم شد، نوح کا بیٹا کفار کے پاس بیٹھ گیا بدماشوں کے ساتھ، تو حشر کیا ہو گیا، غرق ہو گیا۔ نبوت کا خاندان اس کا کوئی کام نہیں آیا، نبی باپ اس کا کوئی فائدہ نہیں دے سکا، اور سگے اصحاب کا فروزے چند پینے کا گرفت مردوں شد، اور وہ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کے کتے کو دیکھے چند دنوں کے لیے انہوں نے نیک لوگوں کا دامن پکڑا، اس کو صحبت نصیب ہو گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ بندہ بن کے، محترم انسان بن کے جنت میں داخل ہوگا۔ حضور نے فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ اور ان کا کتا باسط پھیلائے ہوئے ہے، ذراعے اپنے فور آرمز، کیا فور آرمز، یہ اگلے جو پاؤں ہے، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ اور ان کا کتا وہ پھیلائے ہوئے ذراعے اپنے اگلے دو پاؤں بالوسید غار کے دہانے پر، تو اصحاب کہف پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دہانے پر وہ پڑا ہوا ہے، وہ اس طرح وہ پڑا ہوا تھا، صحیح تو کوئی داخل ہونے کی جرت نہ کر سکتا تھا، داخل ہونے کی جرت نہ کر، یہ بڑا محیط کتا ہے، پتہ نہیں اندر کون ہے۔ ایک تو وہ غار اتنا محفوظ ہے کہ آپ اس کے پاس سے گزر جائیں کوئی پتہ نہیں لگتا، اتنا چھوٹا سا دہانہ ہے، بھی تو انہوں نے ایک دروازہ سا لگا دیا، ایک چھوٹا سا اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا، وہی پوڈیم جیسا کھڑکی سی لگا دی ہے انٹرنس کے لیے، صحیح پتہ نہیں اس زمانے میں شاید اس سے بھی چھوٹا تھا، اور دروازے کے لیے انہوں نے کچھ قریب کیا ہوگا، صحیح، اور پھر اس کا فرنٹ جو ہے دہانہ وہ اس طرح ابھرا ہوا ہے اور اندر دکھائی نہیں دیتے، اور پھر اس دہانے پر کتا بیٹھا ہوا تھا۔ کلبہم باسط ذراعیہ ان کا کتا باسط ذراعیہ وہ پھیلائے ہوئے تھا ذراعیہ اپنے اگلے دو پاؤں کو بالوسید غار کے دہانے پر، لو اطلعت علیہم اگر آپ اس زمانے میں انہی کی اطلاع پا لیتے یعنی پہنچ جاتے وہاں، لو اطلعت علیہم اگر آپ اسی وقت ان کے پاس پہنچ جاتے، لولیت منہم فرارا تو آپ پیچھے مڑ کر بھاگ جاتے۔ رسول پاک سے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایسی، میں نے ان کو ایسی محیط کیفیت دے دی تھی کہ اگر آپ بھی جاتے تو بھاگتے، لولیت منہم فرارا تو آپ بھی منہ موڑ کر بھاگ جاتے، ولملیت منہم رعبا اور ہیبت کی وجہ سے آپ بھر جاتے، اتنے ہیبت زدہ ہو جاتے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُ اور جس طرح، کذالک اسی طرح، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جو واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا، بَعَثْنَاهُمْ ہم نے ان کو اٹھایا جگایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ لیں، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ ایک کہنے والے نے کہہ دیا، دیکھیے جب وہ اٹھ گئے، کتنے گھنٹے ہو گئے ہمیں سوئے ہوئے، صحیح
اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے انہیں جگایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھ سکیں. یہ اللہ کریم بعد بعد الموت پہ دلیل پیش کر رہا ہے کہ جو لوگ مرے ہیں حضرت آدم کے زمانے سے قیامت کے دن اٹھ کر ان کو بھی پتہ نہیں لگا کتنی مدت گزری ہے ہم نے قبروں میں, کتنی مدت گزاری. کوئی کہا گیا 1 دن اور کوئی کہے گا 1.5 دن. صحیح. تو اللہ کریم فرماتے ہیں اصحاب کہف کو دیکھیں کئی 100 سال بعد میں نے ان کو جگا دیا. وَكَذَلِكَ, اور جس طرح میں نے آپ کو اطلاع دے دی باسنا, ہم نے ان کو جگا دیا لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ, تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھ لیں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ, ایک کہنے والے نے کہہ دیا کم لبستم, کتنی مدت گزاری آپ لوگوں نے. ارے کچھ پتا ہے کتنی مدت گزاری؟ ایک کہنے والے نے کہہ دیا کم لبستم, کتنی مدت گزاری آپ لوگوں نے. قالو, تو کچھ دوستوں نے کہہ دیا لبسنا یومل, ہم نے مدت گزاری 1 دن, او بعض یوم, یا میرے خیال میں پورا دن بھی نہیں. ہم 10 بجے آئے تھے اور یہ 4 بجے ہیں. بھائی آپ کون سے تاریخ کے 10 بجے آئے تھے؟ صحیح. انہوں نے کہا شاید آدھا دن گزر چکے ہیں. قالوا لبسنا یوما او بعض یوم, ہم وقت گزار چکے 1 دن یا 1 دن کا کوئی تھوڑا سا حصہ. قالوا, تو باقی رہنے والے دوستوں نے کہہ دیا جنہوں نے ابھی تک بات نہیں کی. دیکھیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فنظروا الی اسفارہم, انہوں نے اپنے ناخنوں کو دیکھا, یہاں تک ناخن آئے. اپنے بالوں کو دیکھا, داڑیاں یہاں تک جا پہنچی ہیں. ارے بھائی یہ 1 دن میں داڑیاں اتنی لمبی ہو جاتی ہیں اور 1 دن میں یہ نیل اتنے لمبے ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا بس چھوڑے, یہ اللہ ہی جانتا ہے کتنی مدت گزاری. قالوا, انہوں نے کہہ دیا ربکم عالم, آپ کا رب بہتر جانتا ہے بما لبستم, وہ مدت جو آپ گزار چکے ہیں. فبعثوا احدکم بورقکم هذه, اب دیکھیے جب تک اللہ نے انہیں گری میں سلایا اور اللہ ان کو گارڈ کر رہا تھا تو ان کو نہ پانی کی ضرورت, نہ روٹی, سینکڑوں سال نہ پانی کی ضرورت, نہ روٹی کی ضرورت, نہ پیشاب کرنے کی ضرورت, نہ پاخانے کی ضرورت. جیسے ہی اٹھے اور خود اپنے کو کنٹرول کرنے لگے تو فوراً بھوک لگی کہ بھائی روٹی چاہیے. کیا چاہیے؟ روٹی چاہیے. یہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ میں دے دے تو وہ ذمہ داری دے دیتا ہے. جب خود اپنی ذمہ داری شروع کرتا اللہ کا نہیں فرماتا ہے چلاؤ. صحیح. تو جب اٹھ گئے تو ان کی اپنی ذمہ داری ہو گئی تو فوراً بھوک لگ گئی. حالانکہ سینکڑوں سال نہ بھوک, نہ پیاس, نہ پیشاب, نہ پاخانہ, نہ باتھ روم, نتھنگ. قالوا ربکم عالم بما لبستم, انہوں نے کہہ دیا آپ کے پروردگار بہتر جانتے ہیں بما لبستم, اس مدت کو جو آپ گزار چکے ہیں. فبعثوا احدکم بورقکم هذه, لہذا بھجواؤ, فبعثوا احدکم بھجواؤ, ایک آدمی آپ میں سے بورقکم, ورق یہ کہتے ہیں اصل میں یہ چاندی کو, سلور کو, ان کو کہتے ہیں چاندی کو. تو اس زمانے کے سکے جب یہ لوگ آ رہے تھے تو دقیانوسی زمانے کے سکے چاندی کے ہوا کرتے تھے. کس کے ہوا کرتے تھے؟ وہ ان کے پاس تھے, انہیں جیب میں پڑے ہوئے تھے تو وہ نکال دیے. اور وہ جب نکال دیے تو کہہ دیا کہ بھائی ایک آدمی بازار میں چلا جائے اور کچھ کھانا لے آئے. فبعثوا احدکم, بھجواؤ ایک آدمی کو, بورقکم, اپنے ان سکوں جو سلور کے بنے ہوئے ہیں, هذه جو یہ میرے پاس ہے, للمدینۃ, قریبی شہر کو. اور قریبی شہر at that time I think it was عمان, کیونکہ وہی قریبی ہے. شاید اس زمانے میں اتنا بڑا شہر نہیں ہوگا لیکن جو بھی شہر تھا. فلینظر, لہذا وہ خوب, فلینظر, لہذا وہ خوب جانچ لے. دیکھیے فلینظر, وہ خوب جانچ لے اور پرکھ لے اور دیکھ لے, ایہا ازکا طعاما, کہ کون سا ہوٹل والا فوڈ کے اعتبار سے حلال اور ہائیجینک ہے. دیکھیے یہ ہوتی ہے ایمان کی بات. بھوک لگی لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ پورے بازار کا چکر لگائے, لوگوں سے پوچھ لے کہ حلال ذبیحہ کہاں ملتا ہے, کہ حلال ذبیحہ کہاں. یہاں تو کہتے ہیں بس پتہ نہ لگاؤ, پہنچ جاؤ سپر مارکیٹ میں, گوشت لاؤ, گوشت لاؤ اور تکے کرو, گوشت لاؤ اور تکے کرو. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جب آ رہے تھے اکثریت کے مشرکین کی وہ اللہ کے نام کا ذبیحہ نہیں کرتے تھے جو حرام تھا, لہٰذا اب جائیں شاید کوئی مسلمان مل جائے, شاید کوئی موحد مل جائے. تو فلینظر ایھا ازکا طعاما, ازکا,
ایسا بھی نہیں کہا کہ ایہم زکیۃ طعاما اور زکی ازکا، جیسے کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری، کیا کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری. اب سپرلیٹو ڈگری کہ سب سے بہترین کھانا کہاں ملتا ہے؟ بہترین ان اے سینس کہ حلال بھی ہو، ہائیجینک بھی ہو، صاف ستھرا بھی ہو، حلال بھی ہو، ہائیجینک بھی ہو اور ویسا نہ ہو جو کہتے ہیں کہ سنک میں ڈال دیتے ہیں اور پھر پکا دیتے ہیں. صحیح. یہاں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ نکال دیا. یہاں سے امام ابو حنیفہ وہ خدا کا بندہ تو بس لفظ پہ جپٹ جاتا ہے، وہ تو شاہین کی طرح جپٹ جاتا ہے کہ فَلْيَنْظُرْ ایون کی ضرورت کیوں پڑی؟ فَلْيَنْظُرْ ایو، تو اس نے مسئلہ نکال لیا کہ شہر کی اکثریت مسلمانوں کی ہو، شہر کی اکثریت مسلمانوں کی ہو، ریسٹورانوں کی اکثریت بھی مسلمانوں کی ہو، تو آدمی کو تحقیق کی ضرورت نہیں، کیونکہ غالب گمان یہ کہ مسلمان ذبیحہ اللہ کے نام کا کرتے ہیں اور صفائی کا خیال رکھتے ہیں اور حلالے کا خیال بھی رکھتے ہیں، تو اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. لیکن فرماتے ہیں کہ شہر کی اکثریت غیر مسلموں کی ہو تو پھر یہ آپ پر لازم ہے کہ آپ تحقیق کریں کہاں حلال فوڈ ملتا ہے. صحیح. ویسے یہ خدا کا بندہ، ہاں اس کے قبر کو اللہ منور بنا دے، یہ کیسے؟ یعنی وہ قصے پہ جا جا کر وہ نکال لیتا ہے. لِيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، لہذا وہ دیکھ لے أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا کہ آپ میں سے کون سا ازکا، کہ لوگوں میں سے کون سا ازکا طعامًا، طعام کے اعتبار سے ازکا زیادہ پاکیزہ ہے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، وہ لے آئے آپ کے لیے برزق مِّنْهُ، رزق. فَلْيَأْتِكُمْ، وہ لے آئے آپ کے لیے برزق، رزق مِّنْهُ، اپنی مِّنْهُ اس آدمی سے. وَلْيَتَلَطَّفْ، وَلْيَتَلَطَّفْ، جو لوگ حکومت کو مطلوب ہوتے ہیں، جو لوگ حکومت کو، تو وہ اپنے لیے مصیبت نہیں بناتے ہیں، وہ مصیبت نہیں. اگر کوئی مائنوٹ قسم کے کیس میں بھی پنس گئے تو لیٹر آن دوسرے تانے اس کے پرچے بھجوا دیتے ہیں کہ یہ آدمی تو مطلوب تھا ایبسکانڈنگ، تو انہوں نے کہہ دیا وَلْيَتَلَطَّفْ، وہ نرمی کا برتاؤ کرے تاکہ کوئی ڈسپیوٹ پیدا نہ ہو. ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا اور پولیس کے ہتھے چڑھ گئے تو پیچھے سے وہ سارے کا کیسیں آ جائیں گی. چوہدری صاحب دیکھیے کتنے عقل مند لوگ ہیں کہ پیچھے سے وہ جو کیس ہمارے اوپر ہے، ہاں ہی ایبسکانڈ ہے، وہ حکومت کو مطلوب ہے، اشتہاری مجرم ہے، اشتہاری مجرم ہے، تو کہا کہ وہ کیس پیچھے آ جائے گا، لہذا ڈسپیوٹ نہ پیدا کرے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، وہ لے آئے آپ لوگوں کے لیے رزق مِّنْهُ اس آدمی سے. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی کا برتاؤ کیا کرے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور خبردار کسی کو احساس نہ کروا دے آپ کے متعلق کسی ایک آدمی کو، یعنی اس کے باتوں سے بھی یہ نہیں معلوم ہونا چاہیے امپلائڈلی کہ میرے کچھ ساتھی ہیں ان کے لیے کھانا لے جانا ہوں. بھائی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں ہے وہ، کدھر بیٹھے ہیں، تحقیقات شروع ہو جائیں گی. تو انہوں نے کہا کہ ایسے انداز سے ڈیل کریں کہ لوگوں کو احساس نہ ہو جائے کہ اس کے کچھ ساتھی جو انتظار میں. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور وہ کسی کو احساس نہ دلائے آپ کے متعلق کسی ایک کو بھی. إِنَّهُمْ، تحقیق وہی لوگ، کیونکہ 300 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک ان کا خیال تھا کہ بادشاہ وہی ہوگا اور حکمران وہی ہوں گے اور لوگ وہی ہوں گے جن کو ہم چھوڑ کے آئے تھے. ابھی تک حکومت بدلی نہیں. إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، تحقیقی لوگ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر آپ لوگوں کے متعلق اطلاع پا لیا انہوں نے، انفارمیشن ملی ان کو، يَرْجُمُوكُمْ، تو وہ تو آپ کو سنسار کریں گے، اسٹون ٹو ڈیتھ. او یعیدوکم فی ملتہم، یا آپ کو واپس لوٹائیں گے اپنے کفر والے ملت میں. ولن تفلحوا اذا ابدا، اور آپ اسی وقت کبھی بھی ان سے نجات نہیں پا سکیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے. وکذالک آثرنا علیہم، اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت تھی جو ان کو میں جگایا اور بازار میں بھی لے گیا، صحیح، اور پھر لوگوں کو اطلاع بھی کروائی کہ غار میں ہی چلے جائیں وہاں، صحیح. اب جو 300 سال ان کا پردہ رکھا تو مزید بھی رکھ لیتا. اللہ کریم فرماتے ہیں فلاسفی واز دیئر کہ بعض بعد الموت، دیٹ از اے ویل نون فیکٹ، صحیح. اللہ کریم فرماتے بھی تھے سارا معاملہ جو میں کر رہا تھا اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے، تو تبھی تو میں نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ جاؤ وہ وہاں غار میں. تو یہ بات کر رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح آثرنا علیہم، ہم نے اطلاع دے دی لوگوں کو ان کے متعلق، لِيَعْلَمُوا أَنَّ، کیوں؟
کیسی اطلاع دے؟ یہ نہیں کہ اللہ نے کوئی فرشتہ بھجوا دیا، اس نے ڈنڈورا پیٹا عمان شہر کے اندر کی یہ غار میں اس کے ساتھی ہیں اور یہ بادشاہ سے بھاگے ہوئے چلو وہاں، نہیں۔ اب جب اس نے پیسے دینے چاہیں، اور یہ تو 300 سال پرانا سکہ، صحیح، تو وہ دکاندار نے باقی دکانداروں کو آواز دی بھائی ادھر آئے، یہ ہمارے ایک مہمان آئے ہیں، صحیح، تو انہوں نے پوچھ کے شروع کر دی بھائی پیسے کہاں سے ملے؟ آپ لوگوں کو سابقہ بادشاہ کوئی خزانہ ملا ہے، صحیح ہے، اور بادشاہ کا خزانہ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے، کہاں ہے یہ خزانہ؟ آپ لوگوں سے کہاں سے ڈھونڈ نکالا؟ اب اس کی مصیبت بن گئی، صحیح، اور وہ پیچھے پیچھے ہو گئے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے اس طرح لوگوں کے دلوں میں بات ڈال دی، فالو کرو اس کو۔ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے اطلاع دے دی لوگوں کو ان کے متعلق لِيَعْلَمُوا، تاکہ لوگ سمجھ جائیں أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ ریگارڈنگ لائف آفٹر ڈیتھ وہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور قیامت لا ریب فیہا، نہیں ہے کوئی ڈاؤٹ اور کوئی شبہ اس کے آنے میں، بیکاز what is قیامت؟ that is life after death. So the one who can keep alive all these people for more than 300 years, so he can do that job also. اللہ کریم فرماتے ہیں میں لوگوں کو مشاہدہ کروایا، اذ یتنازعون بینہم، اب لوگ آ گئے، لوگ، اب جب یہ آدمی، اس کا نام گبن نے اپنی کتاب میں لکھ لیا، وہ جو بادشاہ تھا جس کے زمانے میں یہ لوگ اٹھتے تھے، جس کے زمانے میں یہ لوگ اٹھتے تھے، اس کا نام گبن نے تھیوڈوسس لکھا ہے، تھیوڈوسس۔ اسی زمانے میں سلطنت بالکل مستقل تبدیل ہو چکی تھی، وہ بادشاہ خود عیسائیت قبول کر چکا تھا، جو پہلے والا تھا وہ تو خبیث آدمی تھا، اور یہ آدمی عیسائیت قبول کر چکا تھا، اور اسٹیٹ کی اکثریت وہ عیسائیوں کی تھی۔ اذ قالوا، وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ، لوگ آ گئے غار کے دہانے پر۔ اب یہ آدمی جس کا نام گبن نے لکھا ہے یملیخس، کیا لکھا ہے؟ یملیخس، EMLIKHUS، یملیخس، اور ہمارے مفسرین اس کا نام لکھتے ہیں یملیخا، وہ لکھتے ہیں یملیخا، اور گبن نے اپنی تاریخ میں لکھا یملیخس، the same thing۔ اذ یتنازعون بینہم، جب وہ آپس میں آرگومنٹ کرتے رہے، بینہم ان کے متعلق، امرہم ان کے معاملے کا، کیونکہ اس زمانے میں قبر پرستی کا رواج عام ہو چکا تھا، کیا قبر پرستی کا، اور جیسے ہی املیخا اندر چلے گئے اور سو گئے، اب ان لوگوں نے جو دیکھا تو ان ساروں کی روح پرواز کر چکی تھی، بس مسئلہ تو وہ بتانا تھا لائف آفٹر ڈیتھ والا، لائف آفٹر ڈیتھ والا، صحیح۔ اب سکہ ان کے پاس ہے 300 سال پرانا، یہ لوگ ابھی تک زندہ ہے، یملیخا نے ساری تفصیل بتا دی، یملیخا نے ساری، ہم تو بھائی فلاں 300 سال ہو گئے، وہ تو بڑا غرق ہو چکا ہے۔ اور میں کہتا اچھا ہم 300 سال پہلے اس غار میں آئے ہیں، میں کہا تو ابھی تک یہ زندہ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بس بعد الموت کا ایک مشاہدہ میں نے لوگوں کو کروا دیا، ان لوگوں کو اب ان کے باقی زندہ رہنے کی ضرورت نہیں رہی، تو جیسے ہی وہ چلا گیا اور لیٹ گیا، all were gone along with their kalb along with their dog، سارے وفات پا گئے۔ اب جو وفات پا گئے لوگوں نے کہا کیا جائے، تو عیسائیت قبول کر چکے تھے لیکن ان میں قبر پرستی کا رجحان زیادہ تھا، جس کا قبر پرستی کا رجحان کہ بزرگوں کے قبروں پر عبادت خانے بنا دیے جائیں، بزرگوں کے قبروں پر۔ ہاں، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، ایک ایسی غلط رسم ڈالی کہ اپنے انبیاء کے قبور کو انہوں نے عبادت خانہ بنا دیا اور وہاں پوجا کرتے رہے، انبیاء کے قبروں کی پوجا کرتے رہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تتخذوا قبری عیدا، خبردار میرے قبر پر کوئی میلہ اور جشن نہ منائے، ولا تتخذوا قبری وثنا، اور میرے قبر کو بت نہ بنائے کہ وہاں پوجا شروع کر دیں اور چونتے رہیں، صحیح۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری جگہ فرمایا کہ لا تجسسوا القبور، قبروں کو پختہ نہ کیا کریں، چونا نہ لگائیں، لا تجسسوا القبور ولا تكتبوا علیہا، ان پر لکھائی نہ کریں۔ یہ کس لیے کرتے ہیں؟
ولا تكتبوا عليها ولا تتخذوا عليها المساجد والسروج. حضور نے فرمایا کہ قبروں کو چاہے کسی بزرگ کا کیوں نہ ہو یا نبی کا کیوں نہ ہو اسے عبادت گاہ نہ بنائیں. ولا تتخذوا عليها السروج اور ان پر قمقمے نہ جلایا کریں کیونکہ میرے دین میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں. اور جہاں پاکستان میں سبحان اللہ جب حضرت علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے پوری مسجد میں وہ قمقمے لگے ہوتے ہیں بلکہ پوری بازار اور وہ قمقمے کہیں شیر بنتا ہے کہیں گھوڑا بنتا ہے کہیں کتا بنتا ہے کبھی اس لیے بزرگ کی یاد بنائی جا رہی. یتنازعون بینہم امرہم جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آرگومنٹس کرتے رہے ان کے معاملے پر. قالوا بنوا علیہم بنیانا تو انہوں نے کہہ دیا ابنوا علیہم بنیانا ان قبروں پر بنائے قبہ. ان قبروں پر بنائے اس طرح ہم قبے بنا دے توم قبروں پر کیا بنا توم. فقالوا ابنوا علیہم بنیانا اس پر بنائے قبہ ربهم عالم بہم آپ کے پروردگار و ان کو ٹھیک ٹھاک جانتے. قال الذین غلبوا علی امرہم کہہ دیا ان لوگوں نے جن کا معاملہ غالب آ چکا تھا. مین ان کی قوت بھی تھی ان کی قوت بھی تھی اور ان کے تصورات پریویلنگ بھی تھے وہ جو قبروں پہ عبادت خانے بناتے رہے. قال الذین غلبوا علی امرہم اور کہہ دیا ان لوگوں نے غلبوا علی امرہم جو ان معاملات میں پریویلنگ تھے لنتخذن علیہم مسجدا ہم بناتے ان پر عبادت خانہ. مسجد کا معنی عبادت خانہ. تو یہاں ان بزرگوں کی پوجا کرتے رہیں گے جس طرح اوروں کی کرتے رہے ہیں جس طرح اوروں کی. مولانا حالی نے بڑی عجیب بات کہی تھی کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر اور گرے قبر پر بار سجدہ تو کافر. ہندو کو کافر کہتے ہیں کیونکہ سارے کام کرتے ہیں. مشرک کو کافر کہتے ہیں اس لیے کہ وہ سارے کام کرتے ہیں. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. کواکب میں مانے کرشمہ آپ کا ستارہ گردش میں کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر اور گرے قبر پر بار سجدہ تو کافر. مگر مومنوں پر کلی ہے یہ راہ ہے. مسلمان یہ سب کچھ کرتے ہیں کافر نہیں بنتے. صحیح مسلمان سب کچھ کرتے ہیں کافر نے. شیخ مرحوم نے یہ شعر سنائے تو اس نے کہا کہ مسلمانوں کے پاس کفر پروف نسخہ ہے وہ یہ سب چیز کرنے کے باوجود کافر نہیں بنتے. کفر پروف نسخہ ہے ان کے پاس کہ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں. صحیح. فَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ جلدی یہ لوگ کہیں گے ثلاثتن کہ یہ تین تھے رابعهم كلبهم اور ان کا چوتھا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ اور کہ جائیں گے کچھ لوگ خمسۃ کہ وہ پانچ تھے سادسوں کلبوں اور ان کا چھٹا ان کا کتا تھا. رجمم بالغیب رجمم بالغیب مین بغیر کسی ثبوت کے باتیں ہیں. کہتے ہیں غیب کے تیر مارنے ہیں یہ اندھے تیر مارنے ہیں. رجمم بالغیب مانا اندھے تیر مارنے ہیں اور رجمم بالغیب یہ اندھے تیر مارتے ہیں. وَيَقُولُونَ اور کہ جائیں گے کچھ لوگ سبعتن کہ یہ سات وثامنہم کلبہم اور ان کا آٹھواں کتا ہے. اب پیچھے اللہ فرماتے ہیں کہ قُلْ رَبِّ عالم بعدتہم آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار وہ ٹھیک ٹھاک جاننے والا ہے ان کے شمار کو. ما یعلمہم الا قلیل اور نہیں جانتے ان کے تعداد کو مگر تھوڑے بہت لوگ. اب یہ کتنے ہیں یہ اصحاب کہف کون تھے وہ تو میں نے بتا دیا. یہ کہاں تھے وہ بھی بتا دیا تاریخ حوالوں سے. یہ نہیں انڈرسٹوڈ ہے کہ مسلمان تھے اور کافر بادشاہ کے ظلم کے خلاف اور اس کے کفر اور شرک کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے. کہاں تھے تو تاریخی اعتبار سے راجی یہ ہے کہ یہ بیٹرا اور اس علاقے میں تھے. صحیح. کتنے تھے تو یہاں قرآن کریم سے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک تائید نکالتے ہیں تیسرے قول کا کیونکہ قول یہاں تین ہو گئے. آپ نیچے دیکھیں ثلاثتن پیچھے رابعوں کلبوں تین چوتھا کتا ہے. خمسۃ پانچ
سادسوں کلبوں چٹاؤں کا کتا ہے. تو اللہ کریم نے ان دونوں اقوال کے متعلق کہہ دیا رجم بالغیب. یہ ویسے اندھے تیر مار دیں یہ دونوں اقوال والے اندھے. تو مولانا عثمانی فرماتے ہیں کہ یہ تیسرا قول اللہ کریم نے رجم بالغیب کے بعد کہہ دیا. اٹ مینس کہ دے ور 7 اینڈ دے آر ڈاگز 8. وہ 8واں ہے. تو اس کے لیے ایک تو یہ کہ رجم بالغیب کے بعد کہہ دیا ایک. اور دوسری بات یہ دیکھیے مولانا عثمانی فرماتے ہیں کہ پہلے والے دو اقوال میں ثلاثتن رابعون کلبون, وہاں ثلاثتن کے بعد واو نہیں. خمسۃ سادسوں کلبوں, اور یہاں وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُونَ کلبوں. تو مولانا عثمانی فرماتے ہیں کہ جہاں عربیت کا اسلوب تبدیل ہو جاتا ہے تو وہاں حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے. یہاں عربیت کا اسلوب تبدیل ہو جاتا ہے تو وہاں حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے. تو اسلوب پہلے والے کا بغیر واو کے ہے, آخری والے کا واو کے ساتھ ہے. اٹ مینس کہ دیٹ واز اے صحیح قول, دیٹ واز اے صحیح قول. اور تیسری دلیل اور رب عالم بعدتہم, آپ کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار اس کے شمار کے حوالے سے ٹھیک ٹھاک جانتے. تو گویا اللہ کریم امپلائڈلی اس تیسرے قول کی توثیق کر رہا ہے, اس تیسرے قول کی توثیق کر رہا ہے. اور چوتھی بات آپ ذرا پیچھے جائیں آیت نمبر 19 پر. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَا لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ, ایک کہنے والے نے کہہ دیا. کتنے نے؟ ایک نے. کہ کم لبستم, کتنی مدت گزاری آپ نے. قالو یہ جمع ہے اور عربی میں پلورل ہوتے ہیں 3. قالو تو 3 آدمیوں نے کہہ دیا لبسنا یومن او بعد یوم, ایک دن یا کچھ حصہ دن کا. قالو تو باقی تینوں نے کہہ دیا ربکم عالم بما لبستم. تو مولانا عثمانی فرماتے ہیں 1 جمع 3 4 اور جمع 3 7. تو وہاں اس کانٹیکسٹ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ 7 ہے. لیکن اللہ کریم ڈائریکٹلی کیوں نہیں کہہ رہا کہ وہی باقی 7 ہے؟ اس لیے کہ مسئلہ وہی ہے کہ قرآن کریم قصے کہانیاں اور تعداد اور ان کو نہیں دیکھتا, وہ تو پرپس کو دیکھتا ہے. وہ تو آبجیکٹ مینشن کر دیتا ہے. صحیح, تو آبجیکٹ مینشن کر دیا کہ لائف آفٹر ڈیتھ 1, اینڈ دی سیکنڈ تھنگ از ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ ٹو ہیو اے اسٹینڈ اگینسٹ کفر اینڈ شرک ایز اصحاب کہف ہے. صحیح. اور یہاں پہ اللہ کریم نے فرمایا کہ فلا تمہارے فیم اللہ میرا انظائرا. اب اصحاب کہف کون تھے, کہاں سے تھے, کہاں گئے, کتنے تھے, کتنی مدت گزاری, سوئے. اللہ کریم فرماتے یہ ساری باتیں you have no any concern with these type of topics and with these issues. That is not your job. Why people are discussing these things? They should not discuss it, because the actual purpose, aim and objective behind the story of Ashab Kahf is life after death and stand up against kufr and shirk. تو دونوں میں نے ثابت کروا دیے. صحیح, کون تھے, کتنے تھے, کہاں سے تھے, کس کے تھے, جی کہاں گئے, کتنے سوئے, تعداد کتنی تھی. اللہ کریم فرماتے فلا تمہاری فیم اللہ, یہ بے مقصد باتوں میں آپ بالکل کسی کے ساتھ آرگومنٹ نہ کریں. تو شیخ نے فرمایا کہ قرآن اور حدیث کا عالم وہ کبھی بے مقصد چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتا. وہ مقصد والی باتیں قرآن میں بھی ڈسکس کرتا ہے اور حدیث میں بھی. فلا تمہارے فیم, لہذا آپ آرگومنٹس نہ کریں ان کے بارے میں. اللہ میرا انظائرن, اللہ میرا انظائرن, مگر صرف سرسری اور سطحی بات کوئی کہے. 200 سال گزارے, ہاں گزارے ہوں گے. صحیح. 500 سال گزارے, ہاں وہی گزارے ہوں گے. صحیح. 11 ہیں, ہاں ہوں گے 11 ہوں گے. صحیح ہے. یہ وہاں اندلس میں تھے, ہاں وہاں ہوں گے. نہیں جی شیخ کوچک کے ساحل پر ترکی میں تھے, ایک اور یہ بھی ہے کہ ترکی میں تھے, ہاں بھائی وہاں ہوں گے. نہیں جی یہ پیٹرا میں تھے, ہاں وہاں ہوں گے. صحیح. اللہ کریم فرماتے دیٹ از ناٹ اے میٹر آف آرگومنٹس, بیکاز قرآن اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا. فلا تمہارے فیم اللہ میرا, تو آپ لوگوں کو مقصد کی طرف لے آئے قرآن کریم میں کہ وٹ از مقصد. مقصد کی بے مقصد باتوں میں نہ لگائیں. فلا تمہارے فیم اللہ میرا انظائرا ولا تستفت فیم منہم احدا, اور آپ بھی فتوا نہ مانگے ان کے بارے میں ان لوگوں سے کسی ایک سے بھی. آپ بھی کسی سے نہ پوچھے کہ آپ کا علم کیا کہ اصحاب کہف کہاں تھے, یہ کون تھے, یہ کتنے تھے, یہ کہاں سوئے, یہ کتنے سوئے. اللہ کریم نے رسول پاک سے کہہ دیا آپ بھی ان معاملات پہ وقت ضائع نہ کریں. اب وہ بات آ گئی
کہ وحی کیوں مؤخر ہو گئی 40 سال کے لیے، 40 دن کے لیے؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، درمیان میں بات ڈال دی اصلاح کے لیے کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، اور ہرگز نہ کہیے کسی چیز کے متعلق یا کسی کام کے متعلق انی فاعل ذالک غدن، کہ میں کرنے والا ہوں اس کام کا صبح، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ کی مرضی ہوئی تو اگر آپ بھول گئے، آپ نے بات کی اور بھول گئے، تو جب آپ کو یاد آئے کہ او میں نے انشاءاللہ نہیں کیا، تو ابھی کہہ دیں، ابھی کہہ دیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور یاد کیجئے اپنے پروردگار کو، نیند جب انشاءاللہ بھول گئے، گھنٹہ بعد یاد آیا کہ میں نے صبح کے حوالے سے بات کی تھی، انشاءاللہ کہنا بھول گیا تھا، اب گھنٹہ بعد کہہ دیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور یاد کیجئے اپنے رب کو، اذا نسیتا، جب آپ بھول جائیں، وَقُلْ عَسَىٰ، اور کہہ دیجئے یقینی بات ہے، یاد یعنی رب، کہ مجھے گائیڈ کرے گا میرا پروردگار، لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، قریب ترین ہدایت کے حوالے سے، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور انہوں نے مدت گزاری فی کہفہم، اپنے غار میں، 300 سنین، 300 سال۔ تو یہود اور نصارہ کے درمیان معمول تھا شمسی اور سولر ایئرز، کون سی ایئر؟ سولر ایئر۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، انہوں نے مدت گزاری اپنے غار کے اندر شمسی سال 300، صحیح، اور ہر 33 سال بعد ایک قمری سال کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ شمسی جب 33 ہو جاتے ہیں تو قمری 34 ہو جاتے ہیں، قمری لیونر وہ کتنے ہو جاتے ہیں؟ وہ 34 ہو جاتے ہیں، تو 100 سال میں 103 ہو جاتے ہیں۔ 100 سال جب شمسی ہو جاتے ہیں تو قمری 103 ہو جاتے ہیں، تو 300 سال جب شمسی ہو جاتے ہیں تو 309۔ تو اللہ کریم نے دونوں حساب کر دیے کہ اس پہ کوئی جھگڑا نہ پڑے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین، انہوں نے مدت گزاری اپنے غار میں 300 سال۔ وَازْدَادُوا 9، اور زیادہ کر چکے قمری صاحب والے 9 اور کہ 309۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، لیکن that is also not an issue regarding the تعلیمات of Holy Quran۔ therefore اللہ کریم نے پھر وہی ٹون والی بات کی کہ تعداد کے حوالے سے کہہ دی کہ ربکم اعلم بعدتہم، اللہ کو پتہ ہے کتنے تھے وہ، that's not your issue، that's not your concern۔ اللہ کریم یہاں بھی کہتے ہیں کتنی مدت گزاری؟ 300، 309، 400، 500، 1000۔ اللہ کریم فرماتے بس آپ مختصر کہہ دیں میرے نبی اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ کو پتہ ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ کریم ٹھیک جانتا ہے اس مدت کو جو وہ گزار چکے ہیں۔ لہ غیب السماوات والارض، اللہ کے علم میں ہے سارے مغیبات اور ہڈن ایشوز جو آسمانوں کے اندر ہیں اور زمین کے اندر ہیں۔ اب صربے و اسمے، بہت اچھا دیکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ اور اچھا سننے والا ہے۔ ما لہم بے من علم، نہیں ہے ان لوگوں کے لیے من دونی، بغیر اللہ کے، من ولی، کوئی گارڈین اور کوئی کارساز، ولا یشرک فی حکم احدا، اور اللہ کریم شریک نہیں بناتا اپنے نظام میں کسی ایک کو بھی، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے زمین پر نظام ہو اللہ تعالیٰ کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابہ اجمعین۔ اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، والله خير حافظا وارحمنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 27۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ۔ اس آیت کا تعلق سورہ کہف کے سابقہ حصے سے یوں ہے کہ یہ لوگ جو آپ سے سوالات پوچھ چکے ہیں، آپ نے جواب دے ہی تو دیا، لیکن یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، لہذا چھوڑیں ان لوگوں کو، میں جو آپ کو میسج دے رہا ہوں وہ کنوے کرتے رہیں۔ بات ذہن میں آ رہی ہے کہ جو میسج میں دے رہا ہوں وہ کنوے کرتے رہیں، چھوڑو ان لوگوں کو، یہ فضول سوالات کرتے رہیں گے، ویسے بھی انہوں نے راہ راستے نہیں آنا۔ اور اللہ کریم نے فرمایا کہ جو میرا قانون ہے اس میں کسی رد و بدل کا امکان نہیں، تو جن کے متعلق میں نے قانونی فیصلہ کر دیا ہے کہ their hearts and mind are sealed, so they will never believe in your message۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور آپ پڑھتے رہے، تلاوت کرتے رہے، ما، اس کتاب کی، ان آیات کی، أُوحِيَ إِلَيْكَ،
جن کے وحی کی گئی آپ کو من کتاب رب کا، جو آپ کے پروردگار کی کتاب ہے، لا مبدل لکلمات، کوئی بھی تبدیل کرنے والا نہیں اللہ کے کلمات کے لیے، کہ اللہ کا قانون یہ ان امینڈیبل ہے، تو جن کے متعلق جو بھی قانونی فیصلہ کر دیا ہے things will happen as mentioned، تو جس طرح میں نے کہہ دیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو نہیں لائیں گے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ تلاوت کرتے رہیں، پڑھتے رہیں وہ جو آپ کو وحی کی گئی من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب میں سے، لا مبدلا، کوئی نہیں تبدیل اور چینج کرنے والا، لکلمات، اللہ کے کلمات کو، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِ، اور آپ نہیں پا سکیں گے اللہ کے علاوہ، ملتحدن، کوئی بھی جائے پناہ، ملتحدن آپ کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں۔ And those who have come to you like Uqba ibn Abi Mu'ayt اور نضر بن حارث، chieftains of مکہ، اللہ کریم نے فرمایا چھوڑو ان سرداروں کو، یار کیا کرتے ہو، ان مالداروں کا پیچھا چھوڑو، یہ کوئی انسان کے بچے تھوڑے ہیں۔ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذہن یہ ہوا کرتی تھی کہ اگر سردار ایمان لائے تو پورے کا پورا قبیلہ، اور دیٹ از ٹرو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہہ دیا ان پر تو میں نے سیل لگا دی، سردار ایمان لائیں گے نہیں، تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو غریب اور فقراء آپ کے ارد عمار اور بلال اور صہیب اور یاسر اور سمیہ اور یہ جو سلمان، یہ غریب فقراء جو آپ کے پاس بیٹے ہیں، یہ بڑا سرمایہ ہے، صحیح، کیونکہ یہ لوگ صبح اور شام اللہ کے دین کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ بدن پہ ٹھیک ٹھاک کپڑا نہیں، پیٹ میں صحیح طریقے سے روٹی نہیں، صحیح پانی نہیں مل رہا، ہر کوئی انہیں دھتکار رہا ہے، لیکن اللہ کریم فرماتے کہ میری نظر میں تو ان کی قدر و قیمت ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اور آپ اپنے آپ کو بند رکھیے، مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو عبادت کرتے ہیں، پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو، بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح و شام، بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ یعنی means all the time they are connected to their God, they are connected to their Lord, اللہ سبحانہ و تعالی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ اپنے آپ کو بند کیجئے، confined to، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ means confine yourself to those people، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو پکارتے ہیں صرف اپنے پروردگار کو، عبادت کرتے ہیں اپنے رب کے، بالغداۃ والعشی، صبح و شام یعنی جمیع اوقات میں، اور کس لیے کرتے ہیں، یریدون وجہ، وہ چاہتے ہیں اللہ کی رضامندی، یریدون وجہ فار دی سیک آف گاڈ، یہ غریب لوگ جو کچھ کرتے ہیں دے آر ڈوئنگ فار دی سیک آف گاڈ، وائی، اگر مالدار آپ کے پاس آیا موسٹ آف دیئر پریکٹس ول بی فار دی سیک آف دیئر نیم اینڈ فیم، تو اللہ کریم نے غریب کی صفت بیان کر دی کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں فار دی سیک آف گاڈ کرتے ہیں۔ یریدون وجہ، وہ چاہتے اللہ کی خوشنودی، ولا تعد عیناک عنہم، اور آپ کی آنکھیں قطعاً ان لوگوں سے نہ پھریں، ولا تعد عیناک عنہم، اور قطعاً آپ کی آنکھیں ان غریبوں سے نہ پھریں، ترید زینت الحیات الدنیا، آپ چاہتے ہیں، یہ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹینشن یہ تھی کہ اگر مالدار ایمان لے آیا، لیکن اللہ نے ان ادر ٹون بات کی کہ ترید زینت الحیات الدنیا، آپ چاہتے ہیں اس دنیا کی زندگی کی بیوٹی، کہ مالدار ملیں تو یا سبحان اللہ چار چاند لگ جائیں گے، چھوڑیں ان کو، ترید زینت الحیات الدنیا، آپ چاہتے ہیں اس دنیا کی زینت، اس دنیا کے ڈیکوریشن اور اس دنیا کی ڈسپلے، کہ بھائی فلاں سردار صاحب بھی ہماری مسجد میں آتے ہیں، اور فلاں جو ہیں بہت بڑے بلینئر ہیں وہ بھی میرے مقتدی ہیں، چھوڑے بھائی، بس یہ کہیں کہ جو غریب فقراء ہیں یہ میرے مقتدی ہیں، بیکاز دے آر کمیٹڈ ٹو دی دین آف اللہ فار دی سیک آف اللہ، صحیح۔ اور مالدار اگر مسجد میں آئے بھی، وہ تو مولوی کو بھی اپنے راہ پہ لگانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ عقل مند ہوں اس لیے کہ میں نے دنیا زیادہ کمائی ہے، لہذا مولوی مجھے فالو کرے، صحیح۔ You should convey the message on podium as I dictated. رسول پاک صلی اللہ نے کہتے کہ یہ چھوڑے یہ ڈسپلے، یہ adornment of this world and the life of this world, that is nothing in the sight of Allah.
اريد زینت الحیات الدنیا، آپ چاہتے ہیں اس دنیا کی زندگی کی زینت، ولا تطع من اغفلنا، اور آپ قطعاً فالو نہ کریں اور پیچھے نہ لگے من اس کے، اغفلنا قبلہ جو غافل بنا دیا ہے جس کا دل بے نے عن ذکرنا اپنی یاد سے، کہ وہ جو دنیا میں لگے ہوئے ہیں ان کے دل کو تو ہم نے اللہ کی یاد سے غافل کروا دیا ہے، تو آپ ان کے پیچھے کیوں لگتے ہیں؟ وَلَا تُطِعْ، فالو نہ کرے من اغفلنا قلبہ اس کو جس کا دل ہم نے غافل کر دیا ہے عن ذکرنا اپنی یاد سے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ اور وہ خواہشات کے پیچھے لگ چکا ہے. all these adornment and display and wealth of this dunya, that is nothing but lust and desire. تو وہ تو اللہ کی یاد سے غافل ہے، وہ تو دن بھر اور رات بھر سوچتا رہتا ہے ڈالر وَاتَّبَعَ هَوَاهُ اور وہ فالو کر چکا ہے ہوا اپنی خواہش کو، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا اور اس کا معاملہ فرطن، خواہشات کے اتباع میں فرطن بڑا ایکسٹریمزم کا ہے، اس کا معاملہ خواہشات کے میدان میں بڑا ایکسٹریمزم کا ہے، وہ بڑی انتہا تک جا پہنچا ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ اور آپ کے دیجئے الحق من ربکم کہ حق آ گیا ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ اب جو چاہے وہ ایمان لائے، that is optional. اللہ سبحانہ وتعالی will never force someone to be mu'min. He will never force someone. He will never force, he will never enforce Islam without the will and consent of somebody. اللہ ایسا نہیں چاہتا. اللہ کرے فرماتے ہیں صاحب حق آ گیا ہے، اب یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ جو چاہے تو ایمان لے آئے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اور جو چاہے وہ کفر کرے، because that is optional. لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ ہاں آپ اگر یہ دوسری بات اپنے لیے پسند کریں گے تو میرا پیغام سنیں. اِنَّا آتَدْنَا ہم تیار کر چکے لِلظَّالِمِينَ کافروں کے لیے نارن بہت بڑی آگ. نارن میں تنوین ہے عظمت کے لیے کہ کافر تو بن جائیں، یہ آپشن لے لیں، لیکن لے لیں گے جان کے لالے پڑ جائیں گے. اِنَّا آتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا ہم تیار کر چکے ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے نارن بہت بڑی آگ. احاط بہم سرادق سرادق یہ پلورل ہے سرداق کا، اور سرداق کہتے ہیں قنات اور شامیانے کو. ایک ہوتا ہے قنات اور ایک ہوتا ہے شامیانہ. شامیانہ اوپر چھت بنا ہوتا ہے اور قنات چاروں طرف ہوتا ہے. تو سرادق قنات اور شامیانہ. اللہ کریم فرماتے کہ وہ آگ ایسی ہے جس کی قنات اور شامیانے لوگوں کو مستقل گھیرے ہوئے ہیں. صحیح. احاط بہم سرادقها گھیرے ہوئے ان کو سرادقها اس آگ اور جہنم کی قنات اور شامیانے. وہیں یستغیثوا اور اگر وہ فریاد کرتے رہیں گے کہ پیاس لگ گئی، یغاثوا تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی، بماء کھولتے ہوئے پانی سے، کالمہل کھولتے ہوئے پانی سے، کالمہل اور ایسا پانی ہوگا جس طرح آئل کی تہ میں وہ گند بیٹھا ہوتا ہے.